برقہ رت is a complete novel by افشاں علی۔ اس نے لاکر میں سے زیورات کے ڈبے نکالے اور باری باری ان تینوں ڈبوں کا کھول کر ان کا تنقیدی جائزہ لینے کے بعد بالآخر اس نے ایک سیٹ منتخب کر ہی لیا، جس کا جڑاؤ گلو بند بہت بھاری تھا اور اس کے ساتھ حسین لمبے آویزے تھے جو کندھوں تک آتے تھے۔ بقایا دونوں ڈبوں کو لاکر میں رکھنے کے بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے آ کھڑی ہوئی۔ گلو بند اور کانوں میں وہ خوبصورت لمبے آویزے ڈالنے کے بعد اس نے اپنے گھنے سیاہ کھلے بالوں میں ایک بار پھر برش پھیرا اور پھر ساڑی کا بھاری کامدار پلو ایک ادا سے کاندھے پہ ڈال کر وہ گھوم کر آئینے میں اپنا جائزہ لینے لگی۔ بلیک رنگ کی جارجٹ کی ساڑی جس کے پلو پر گولڈن رنگ کا خوبصورت مگر بھاری کام ہوا تھا، اس کے متناسب سراپے پر کھل سی اٹھی تھی۔ ایک ہاتھ میں کانچ کی میچنگ چوڑیاں جبکہ دوسری کلائی میں سونے کی 4 چوڑیاں ڈالے سٹائلش سے میک اپ کے ساتھ وہ عام دنوں سے کافی مختلف لگ رہی تھی۔ اسے خود ہی اپنا آپ پیارا لگنے لگا۔ آخر کتنے دنوں کے بعد وہ اتنے اہتمام سے تیار ہوئی تھی، اور جب اہتمام سے تیار ہوا جائے، جب خود اپنا آپ پیارا لگنے لگے، تو پھر ایسے میں دل چاہتا ہے کوئی ہو جو سراہے، جو پیار بری نظر ڈالے۔ تب لگتا ہے کہ سنگار مکمل ہو گیا، اور تب ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے ساری محنت وصول ہو گئی۔ مما چلیے نا، 3 سالہ رائم نے آ کر اس کی ساڑی کا پلو کھینچا۔ پلو کاندھے سے پھسل کر زمین پر لٹکنے لگا۔ اوفو رائم کے بچے، چھوڑو اسے، اتنی مشکل سے تو سیٹ کیا تھا۔ اس نے رائم کے ہاتھوں سے اپنا پلو چھڑایا تو وہ ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ چلیے نا، اوفو چلتے ہیں، جاؤ تم پاپا کے پاس جاؤ۔ اس نے رائم کو خود سے دور کیا۔ ایک تو ویسے ہی کچھ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، اوپر سے یہ بچے، مجال ہے جو ذرا سکون سے تیار ہونے دیں۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے وہ ساڑی کا پلو پھر سے سیٹ کرنے لگی۔ مما مما کیا کر رہی ہیں آپ؟ تبھی 5 سالہ ارحم بھی کمرے میں چلا آیا۔ کیا بات ہے بھائی؟ وہ سخت جھنجھلائی۔ مما آپ بہت دیر لگاتی ہیں، ہم کب جائیں گے؟ ارحم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لو، پاپا کم تھے تمہارے جو اب تم بھی ان کی زبان بولنے لگے؟ وہ غصے سے منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ ہاں بیٹا، تم باپ بیٹے تو بس کپڑے چینج کرتے ہی گھر سے نکلنے کی کرتے ہو۔ پاپا کہاں ہیں تمہارے؟ باہر بیٹھے ہیں، آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ چلیے نا اب۔ چلتی ہوں بابا، چلو پاپا سے کہو گاڑی نکالیں۔ سٹائلش سے سینڈل سے اپنے خوبصورت سے پاؤں میں ڈال کر سٹیپ لگانے لگی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے سراپے پر نگاہ ڈالی اور ایک آس لیے لاؤنج میں بڑھ گئی۔ غضنفر ٹی وی کی طرف متوجہ تھا، وہ اس کے آگے جا کے کھڑی ہو گئی۔ آ گئیں؟ غضنفر نے ایک اچٹتی سی نگاہ اس پہ ڈالی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازے بند کرو، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ وہ لاؤنج سے نکل گیا۔ وہ ایک دم بجھ کر رہ گئی۔ کتنی اچھی لگ رہی تھی وہ آج، کتنے عرصے بعد اس نے خود کو سجایا تھا، اور دل میں خواہش مچلی کہ وہ جی بھر کے اسے دیکھے اور سچے دل سے سراہے۔ ایک جملہ ہی صحیح اس کی تعریف میں کچھ تو کہے۔ تم پہ یہ ساڑی بہت سوٹ کر رہی ہے، آج تو تم بہت پیاری لگ رہی ہو، تم نے میک اپ بہت اچھا کیا ہے، تم آج بہت دن بعد سنوری ہو، آؤ تمہاری نظر اتاروں۔ اسی طرح کوئی ایک جملہ ہی بول دیتا تو اس کا کیا چلا جاتا، میرا سیروں خون ہی بڑھ جانا تھا۔ لیکن میں کچھ بھی چاہوں تمہیں اس سے کیا، تم نے تو نظر بھر کے دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ سچ ہے، میں محبوبہ تو نہیں ہوں، بیوی ہوں تمہاری، اور بیوی بھی کیا، گھر کے کام سمیٹنے والی ایک ملازمہ، اور ملازماؤں کی تعریف نہیں کی جاتی۔ وہ افسردہ سی کمرے میں واپس آ گئی اور بیڈ پہ لیٹی 8 ماہ کی رامین کو گود میں اٹھا لیا۔ پھر ہینڈ بیگ کاندھے پہ ڈال دروازے بند کیے وہ باہر نکل آئی۔ اس کے بیٹھتے ہی غضنفر نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ غضنفر کے ماموں زاد بھائی کی شادی تھی۔ تقریب میں پہنچتے ہی وہ ہاتھوں ہاتھ لی گئی۔ کمال ہے ہرمین، یہ آنے کا وقت ہے کیا؟ مہمانوں کی طرح چلی آ رہی ہو، بس بارات بھی نکلنے کو تیار کھڑی ہے۔ غضنفر کی کزن نے شکوہ کیا۔ آپ بھی کیا کروں، چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، اور پھر میرے بچے بھی اتنے شریر، کہیں آنا جانا اور خاص کر میرا تیار ہونا ہی ایک محاذ ہے۔ خیر بھابھی، بچے تو سبھی شریر ہوتے ہیں،
اور یہ بھائی آخر کیا کرتے ہیں؟ تمہاری تیاری میں ہیلپ نہ صحیح، کم از کم بچوں کو ہی سنبھال لیں، ان کی تو میں خبر لیتی ہوں فراغت سے۔ غضنفر کی کزن کی بات سن کر وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ شادی سے واپسی پر وہ کافی افسردہ اور اداس تھی۔ ایک تو جانے کی تھکن، اوپر سے ایک انجانی تھکن اس کے وجود پہ چھائی ہوئی تھی۔ آج وہاں پر سبھی نے تو اسے سراہا تھا، اس کی تعریف کی تھی، نہیں کی تھی تو ایک اسی نے ہی نہیں کی تھی جس کی نگاہ کرم کی وہ طلبگار تھی۔ سوئی ہوئی رامین کو کاٹ میں لٹا کر اس نے دونوں بیٹوں کے بھی کپڑے بدلے اور پھر اپنے کپڑے بدل میک اپ صاف کیا۔ رائم اور ارہم کے اپنے روم میں جاتے ہی وہ بھی بیڈ پہ آ لیٹی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے اور صبح جلدی بھی اٹھنا تھا کیونکہ رائم اور ارہم کو اسکول جبکہ غضنفر کو آفس جو جانا تھا۔ کتنے خاموش پل یوں ہی سرکے تھے۔ پھر ہرمین نے بغور اس کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں ہاتھ رکھے یا تو سو چکا تھا یا سونے لگا تھا۔ بات سنیں، بلاخر ہرمین نے ہی بات کرنے میں پہل کی۔ جواباً بس اتنا ہی کہا گیا اور وہ بھی بغیر آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے۔ نیند نہیں آ رہی؟ آ جائے گی یار، کروٹ بدل کے دیکھ لو۔ مشورہ دینے کے ساتھ ساتھ خود کروٹ بدل کر عملی طور پر بتایا گیا۔ ہرمین کی تو جیسے جان ہی جل گئی، دل چاہا پلٹ کر کوئی کرارا سا جواب دے، لیکن وہ خاموش رہی۔ اور پھر چند لمحوں میں ہی غضنفر کے کھراٹے گونجنے لگے، جبکہ ہرمین کی تو آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ غضنفر کے رویے نے آج اسے بہت اذیت دی تھی۔ اس کا رویہ اور انداز کتنا لیے دیے والا تھا، جیسے اسے کوئی مطلب ہی نہ ہو۔ گھر کو تو جیسے اس نے ایک سرائے سمجھا ہوا تھا۔ جاب سے واپس آ کر وہ چائے پیتا، بچوں کی خیریت لیتا اور پھر ٹی وی دیکھتے دیکھتے کچھ دیر کے لیے وہیں لاؤنج میں سو جاتا۔ سو کر جب اٹھتا تب تک کھانا ریڈی ہوتا، کھانا کھا کے پھر ٹہلنے نکل جاتا، واپس آ کے کچھ وقت بچوں کے ساتھ گزارتا اور پھر اپنے روم میں چلا جاتا۔ جبکہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان رسمی سی باتیں ہوتی یا زیادہ سے زیادہ خاندانی گپ شپ، اور پھر وہ سو جاتا۔ اگلے دن کی ابتدا پھر پچھلے دن کی طرح شروع ہو جاتی۔ چھٹی والے دن ویسے بھی وہ دیر سے اٹھتے۔ دوپہر کو کھانا نماز کے بعد کھا کر وہ آرام کرتا، پھر شام میں وہ کبھی میکے چلی جاتی، کبھی سسرال، یا کبھی اس کے سسرال سے کوئی آ جاتا یا پھر میکے سے۔ یوں چھٹی کا دن بھی گزر جاتا۔ غضنفر کو گھومنے کا شوق ہی نہیں تھا، نہ وہ کبھی خود سے کہیں گھومنے پھرنے کی خواہش ظاہر کرتی، نہ کبھی اس نے کہا۔ حالانکہ بارہا اس کا دل ہمکتا کہ وہ غضنفر کے سنگ گھومے، لانگ ڈرائیو پہ جائے جہاں غضنفر پیار بھرے جملے کہے، کبھی لاڈ سے اسے تیار ہونے کو کہے، اور پھر یوں ہی کوئی شوق سا جملہ، کوئی شرارت کرے، کبھی تعریف ہی کر لے۔ لیکن وہاں تو ایسا کچھ نہ تھا۔ جتنی وہ امنگوں بھری تھی اتنا ہی وہ بے حس اور خالی۔ اکثر بے ساختہ ہی وہ سوچتی، کاش اس دن میں نے وہ دعا نہ مانگی ہوتی جس کے طفیل غضنفر جیسا بے حس سا شخص میری زندگی کا ساتھی بنا۔ زندگی کتنی پھیکی اور بے رنگ ہو کے رہ گئی تھی۔ وہ تو ان لڑکیوں میں سے تھی جو شادی سے پہلے کوئی افیئر نہیں چلاتی، خود کو سینت سینت کے رکھتی ہیں، محبت و عشق نام کے افرید سے خود کو بچاتی ہیں۔ ان کی خواہش، سوچ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جذبے، اپنے خواب، خواہشات سب اپنے مجازی خدا کے لیے بچا کے رکھیں۔ ان کے ہر خواب پہ چھوٹے چھوٹے احساسات خالص ان کے شوہر کے ہی لیے مخصوص ہوتے ہیں، مگر جب انہی خوابوں، خواہشات کو پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ وہ تمام لمحے جو سمٹ سمٹ کر دنیا سے سینت سینت کر جس شخص کے لیے رکھا ہو، وہ سبھی دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو جائیں۔ صرف اور صرف اسی شخص کی وجہ سے تو جینے کا جواز نہیں بچتا، بس زندگی کو گزارا ہی جاتا ہے۔ وہ بھی بس یوں ہی گزار رہی تھی۔ حالانکہ اس وقت جب اس نے پہلی بار غضنفر کو دیکھا تو دل کتنا مچلا تھا، کیسی کیسی دعائیں مانگی تھیں اسے محرم بنانے کی کہ اسے وہ خوبصورت سے دن یاد آنے لگے۔ سورے گھر جان والیے، شالہ ہون مراداں پوریاں، شالہ ہون مراداں پوریاں۔ گھر میں خاص چہل پہل تھی۔ ہیرا باجی کی مایوں کی رسم تھی۔ ہیرا اس کی پھپھی ذات بہن تھی۔ سپہر کا وقت شام میں ڈھلنے کو تھا اور وہ سب کزنز ڈھولک پر گانوں کی پریکٹس کر رہی تھی۔ ممانی زیب النساء وہیں ایک طرف بیٹھی اپنی بہو کے دوپٹے پر بیل ٹانگ رہی تھیں۔ دونوں چچیاں اور چھوٹی پھپھو محلے کی کچھ خواتین کو
جوڑے دکھا رہی تھیں۔ بڑی پھپھو بولائی پھر رہی تھیں۔ امی خالہ انجم کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھیں۔ ان لڑکی بالیوں کی آواز میں سب سے بلند آواز حرمین کی ہی تھی۔ بس بہت ہو گیا، میں نہیں گاتی اب۔ یکدم وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے کیا ہوا، کہاں جا رہی ہو؟ کئی آوازوں نے اسے دبوچ لیا۔ میں کیا فالتو ہوں جو اکیلی گا گا کے اپنا گلا خراب کروں اور آواز بھی، اور تم سب مزے سے محفل جمائے انجوائے کرو؟ بھائی وہ کیا ہے نا، ہمیں تو یہ پرانے ٹپے آتے نہیں، اور نہ ہمارے پاس اتنی اچھی آواز، نہ سر، تو ہم کیا گائیں؟ امیمہ نے اس کا غصہ ختم کرنا چاہا۔ اگر تم سب کا یہی حال رہا نا تو ہم لڑکے والوں کے سامنے ہار جائیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، سیکھ لو، ورنہ تم سب کی ہار پر عزت افزائی ہوتی دیکھ میں تو بھاگ جاؤں گی۔ کس کے ساتھ؟ شازیہ نے معصومیت سے پوچھا۔ کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی کافی ہوں، وہ بے خیالی میں بول رہی تھی۔ ہائے، کوئی ساتھ نہ ہو تو پھر بھاگنے کا مزہ ہی کیا؟ ویسے ایک مشورہ حاضر ہے، بھاگتے ہوئے ایک بار مردان خانے میں بھی جھانک لینا، شاید کوئی ساتھ دینے والا مل جائے۔ زیبی نے شرارت سے کہا تو سب ہنس دیں، جبکہ وہ جھینپ کے رہ گئی۔ بہت کمینی ہو تم، ہمیشہ فضولی بات کہنا اور سوچنا۔ ارے نہیں، میں تو شاہی ٹیلکس کھا رہی ہوں۔ خوشبو والے منہ سے گندی بات کیسے کر سکتی ہوں؟ بھلے خوشبو سونگھ لو۔ اس نے منہ آگے کو کیا تو حرمین نے جواباً ایک ہاتھ اس کے منہ پہ دے مارا، جس سے وہ یکدم پیچھے کو ہٹی۔ اوہ اللہ، حرمین کی بچی کتنی ظالم ہو، اتنے زور سے یہ فولادی ہاتھ مجھ معصوم کے نازک سے گال پہ دے مارا، تمہیں ذرا بھی ترس نہ آیا ظالم؟ زیبی نے گال پہ ہاتھ رکھے دہائی دی۔ ارے بس بھی کرو یہ لڑنا، آؤ حرمین پھر سے شروع کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ سارا آپی نے صلح صفائی کرواتے ہوئے جاتی ہوئی حرمین کو منانے کی کوشش کی تو وہ جھٹ سے مان بھی گئی، اور پھر واقعی سب نے حد الامکان ساتھ دیا۔ لولی لنگڑی تانوں کے ساتھ گلا پھاڑتی رہیں۔ ذرا ڈھول کی بجاؤ گوریو، میرے سنگ سنگ گاؤ گوریو، یہ گھڑی ہے ملن کی، ایک سجن سے سجن کی۔ تبھی جمال، عامر اور شعیب بھی اندر داخل ہوئے۔ ارے بھائی، یہ کیا گایا جا رہا ہے؟ راگ درباری کے میگھ ملہاری؟ جمال نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک موٹی موٹی بوندیں گرنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے صحن پورا گیلا ہو گیا۔ لو جی، یہ میگھ ملہار کا سر تھا کہ چھما چھم بارش ہونے لگی۔ دیکھا ممانی جان، اپنے خاندان کی لڑکیوں کا ہنر، جہاں پانی کی قلت ہو انہیں بٹھا دو، ادھر یہ کراہیں، ادھر بالوں نے گھبرا کے پانی برسانا شروع کر دینا ہے۔ عامر کی بات پہ سب لڑکیوں نے اسے گھوری سے نوازا۔ اور پھر ہمارا ریڈی میڈ سیاست دان کہے گا، جب یہ سب لڑکیاں مل کے حلق پھاڑ کے گاتا ہے تو آسمان سے بارش آتا ہے۔ شعیب نے بھی ٹکڑا لگایا، جس پہ ان تینوں لڑکوں کے فلک شگاف کہے گونج اٹھے۔ چلو بھاگو یہاں سے بے شرمو، کیوں آئے ہو تم سب یہاں لڑکیوں میں؟ ہم جانتے ہیں، شازیہ نے تپ کر کہا۔ ہاں، تاکہ بہانے سے یہ لوگ لڑکیوں کو تاڑ سکیں۔ زیبی نے بھی اپنی موٹی موٹی آنکھوں کو مزید کھولا۔ بس اتنی زیادہ خوش فہمی میں مت رہو، یہاں کون سے خوبصورتی کے دلکش پیکر، مہجبیں یا منموہنی صورتیں ہیں، بلکہ وہی برسوں کے دیکھے والے بے کشش اور چڑیلوں کو مات دیتے چہرے ہیں، جنہیں دیکھ کے ہی بندہ ساری رات نہ سو پائے۔ ہم تو یہاں شور سن کے دوڑے چلے آئے تھے کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو۔ عامر نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ اے لڑکو، چلو بھاگو یہاں سے، اتنے کام پڑے ہیں اور تم لوگ یہاں شغل میلہ لگائے بیٹھے ہو۔ اس سے پہلے کہ عامر کی بات پہ کوئی لڑکی کرارا سا جواب دیتی، چھوٹی پھپھو نے ہی آ کے انہیں لتاڑا تو مجبوراً ان لڑکوں کو باہر کی راہ لینی پڑی، جبکہ لڑکیوں کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ حرمین، مردانے میں کچھ مہمان آئے ہیں، خان سامہ سے کہہ کے ذرا اچھی سی چائے تو بنوا کے بھجوا دو۔ جاتے جاتے چھوٹی پھپھو نے حرمین سے کہا۔ انداز اتنا التجائیہ تھا کہ وہ چاہ کر بھی منع نہ کر پائی کہ اتنی لڑکیاں ہیں، آخر میں ہی کیوں؟ ایک طرف بارش زور پکڑ چکی تھی، ایسے میں اس کا دل بار بار کھلے صحن کی طرف ہمک رہا تھا۔ ناچار وہ صحن سے رخ موڑے کچن کی طرف چل دی، جہاں خان سامہ ناپید تھے۔ کچھ منٹ تو یوں ہی انتظار کرتے گزرے، پھر بارش کی بوندوں کی آواز سن کر انتظار کی طوالت پر لعنت بیچتی وہ خود ہی چائے بنانے لگی۔ چائے بن گئی تو ٹرے میں کپ سجائے وہ مردانے حصے کی طرف چل دی۔ مردانہ حصہ گو کہ گھر کا کوئی الگ حصہ نہ تھا، مگر تھا تو وہ
ڈرائنگ روم ہی، مگر جب وہاں کسی بھی جینٹس کے دوست، یار یا کولیگ آتے تو وہ حصہ مردان خانہ بن جاتا، جہاں کسی بھی لڑکی کا آنا تو دور گزرنا بھی ممنوع قرار دیا جاتا۔ ڈرائنگ روم صحن کے شروعات میں ہی مین گیٹ کے بالکل برابر میں ہی بنا ہوا تھا، جہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ زیادہ نہ صحیح مگر کسی حد تک تو بھیگ ہی چکی تھی۔ سد شکر چائے کی ٹرے وہ ایک اور ٹرے سے ڈھانپ کر لائی تھی۔ ٹرے کو بائیں ہاتھ میں تھامے اس نے ہولے سے دستک دی، کیونکہ وہ بے دھڑک اندر نہیں جا سکتی تھی۔ دستک کے جواب میں دروازہ کھلا۔ اسے لگا عامر یا شعیب میں سے کوئی ہوگا، مگر مقابل ایک اجنبی تھا۔ گہرے بادلوں کی وجہ سے اندھیرا سا چھایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس وقت بھی لائٹس آن کرنا پڑی تھیں۔ ملگجی روشنی میں اس نے مقابل کی جانب دیکھا۔ براؤن سوٹ کی آستینوں کو فولڈ کیے بھاری مردانہ بالوں سے بھرے ہاتھ سینے پہ باندھے ہوئے تھے۔ ہرمین نے آہستگی سے نظریں اٹھائیں تو مقابل کو بھی خود کی ہی طرف متوجہ پایا۔ مقابل کی گہری براؤن آنکھیں اس پہ ٹکی تھیں، جس کی دودھیا رنگت دھانی کپڑوں میں مزید نکھر آئی تھی۔ ہلکے کرلی بال لمبی سی چوٹی میں قید تو تھے، مگر کچھ شرارتی سی لٹیں کانوں کے پاس جھول رہی تھیں۔ چہرہ میک اپ سے بے نیاز تھا، البتہ ننھے ننھے پانی کے قطرے کسی گلاب پر شبنم کے قطروں کی طرح جھلملا رہے تھے، جبکہ سبز آنکھوں میں حیرت کا سمندر ہلکورے لے رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک بار پھر ٹکرائیں۔ ہرمین نے گھبرا کر پلکیں جھپک کر نظریں نیچے کیں۔ وہ جلدی سے ٹرے والا ہاتھ آگے بڑھایا۔ یہ چائے، اس نے مختصراً کہا۔ مقابل نے بغیر کچھ کہے جو ہی ٹرے تھامی وہ تیزی سے پلٹی، اس بات سے بے خبر کہ بالوں کی چوٹی میں اٹکی کچھ بوندوں نے پلٹنے پر احتجاج کرتے ہوئے مقابل کے چہرے کو چھوا تھا۔ بارش یکدم تیز ہو گئی تو وہ سبھی لڑکیاں پیچھے لان کی جانب چلی آئیں۔ بارش کے ان قطروں کی دل میں ترنگ سی جگہ دی تھی۔ من جھوم رہا تھا، امنگیں انگڑائیاں لے رہی تھیں۔ ہرمین کا دل چاہا وہ اس برستی بارش میں کسی لمبے راستے پر ایک مست تتلی کی طرح ہوا کی دوش پر تیرتی ہی چلی جائے۔ اس نے ہتھیلی پھیلائے بارش کی بوندوں کی ٹھنڈک کو خود میں جذب کیا۔ کہتے ہیں بارش میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، تم بھی اپنے لیے ایک سیاں مانگ لو، امیمہ نے شرارت سے کہا۔ بکو مت، خود تو سیاں کی ڈور سے بن چکی ہو، اب ہمیں بھی سیاں کے نام کی پائل پہنانا چاہتی ہو؟ ہرمین نے منہ بناتے کہا۔ سوچ لو، مشورہ اچھا دیا ہے۔ ہیرا باجی کی شادی میں لگے ہاتھ تم بھی سیاں کے نام کی پائل پہن لو، پھر گاتی پھرنا۔ میں نے پائل ہے چھنکائی؟ شازیہ نے بھی اسے چھیڑا۔ تم لوگ بس فضول ہی بولنا، اس ایک کام کے سوا کچھ آتا بھی ہے تم لوگوں کو؟ میں تو شعیب اور جمال بھائی کے فیوچر کا سوچ کر ہی پریشان ہو جاتی ہوں۔ تم دونوں نے تو اپنے اپنے میاں کو میاں بھی نہیں کرنے دینا۔ ہرمین نے بیچارگی سے کچھ اس انداز میں کہا کہ ان دونوں کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ ویسے مذاق سے ہٹ کر ہرمین، تمہارا آئیڈیل کیسا ہے؟ تمہارا فیوچر ہسبینڈ کیسا ہونا چاہیے؟ امیمہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں ہرمین، اپنا آئیڈیل تو بتاؤ، ہمیں تو خیر سے یہ سعادت نصیب نہ ہوئی۔ ہائے حسرت ان گنچوں پر جو بن کھلے ہی مرجھا گئے۔ شازیہ نے ایک سرد آہ بھری تو ہرمین کے چہرے پر مسکراہٹ آ سجی۔ میرا آئیڈیل؟ ایک ایسا شخص جو گھنٹوں مجھ سے بات کرے، جو میری سنے اور اپنی بھی کہے، جو میری بات بات پر تعریف کرے، جو مجھے اپنی قیمتی متاع حیات سمجھے، جو بے مقصد سڑک پہ یوں ہی میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چلتا ہی رہے، ادھر بارش کی بوند گرے اور ادھر وہ کسی پروانے کی مانند میرے سامنے آ موجود ہو، جس کی بولی محبت ہو، فقط محبت، اور بس میڈم، خوابوں کے جزیرے سے حقیقت کی دنیا میں تشریف لے آؤ، کیونکہ اس طرح کا محبوب اس صدی میں تو ملنا ناممکن ہے۔ ہاں، اگر کسی اور سیارے پر کوئی مل جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ وہ جو آنکھیں موندے ایک جذب کے عالم میں اپنے خیالات کو لفظوں کی زبان دے رہی تھی، امیمہ کے ٹوکنے پر آنکھیں کھولے اس کی طرف پلٹی۔ ہاں مگر ہوگا تو پھر وہ کوئی ایلین ہی۔ ہائے کیسا لگے گا ایلین ہرمین کے ہمراہ؟ شازیہ نے بھی ٹکڑا جوڑا اور شرارتی لہجے میں کہا، جس پر ہرمین نے ان دونوں کو ایک عدد گسیلی گھوری سے نوازا۔ جب میرے آئیڈیل کا مذاق ہی اڑانا تھا تو پھر پوچھا ہی کیوں؟ وہ خفا سی بولی۔ یار بات مذاق کی نہیں، مگر سیریسلی ایسا بندہ ملنا ناممکن ہی ہے۔
شازیہ اپنی بات کہہ کر اندر کی جانب چل دی کیونکہ بارش اب تھم چکی تھی۔ تمہیں کیا خبر یہیں کہیں آس پاس ہو میرا آئیڈیل؟ دل نے جیسے گواہی دی اور آنکھوں میں ایک اجنبی صورت آ ٹھہری۔ میرے گھر کیسا بادل برسنے آیا، جیون اگن کو اور بڑھایا اور بڑھایا۔ اے یار من، میں اپنی زندگی میں معجزہ چاہتی ہوں۔ میں آپ کے سنگ بادلوں کی رت پر سوار ہو کے کہکشاؤں کے جہاں جانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں جب بارش برسے میں آپ کا ہاتھ تھام کے کسی پھسلتی پگڈنڈی پہ آپ کے ساتھ ساتھ چلوں، اور پھر اچانک آپ کا پاؤں پھسلے، آپ میرا ہاتھ اور مضبوطی سے تھامیں اور میں کھلکھلا کے ہنس دوں کہ میرے کہکہوں میں آپ کے کہکہے بھی شامل ہوں اور ان کی گونج آسمانوں کے سینے تک پہنچے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ بارش کے بعد جب کوسوں قزح آسمان کے گرد اپنا حاشیہ کھینچے تو میں آپ کے کندھوں پہ سر ٹکائے اس حسین نظارے کو آپ کے ہمراہ دیکھوں۔ اے جانے جہاں، مجھے آپ کے سنگ لمبی مسافت درکار ہے جس کی کوئی حد، کوئی سرحد نہ ہو۔ بس میں ہوں، آپ ہوں، اور ایک لمبا سفر جس کی منزل کا کوئی تعین ہمیں معلوم نہ ہو۔ اے میرے حسین ہم سفر، میرے روح رواں، میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں بلکہ جینا چاہتی ہوں۔ ہر دن، ہر لمحہ، ہر موسم آپ کے ہمراہ، آپ کے سنگت میں بتانا ہے۔ میں آپ کے نام کا ایک ایسا ساون چاہتی ہوں جو محبت بن کر صرف اور صرف میرے لیے برسے۔ اس کی خواہشیں ڈائری کے صفحات میں ہی مقید ہو کے رہ گئی تھیں۔ وہ کسی کی بیوی، بہو، بھابھی بن گئی، 3 بچوں کی ماں بن کر مکمل ہو گئی، مگر اندر سے اس کی وہ تمام ناعمل سی خواہشوں کو دیمک چاٹنے لگی تھی، اور جب خواہشیں مردہ ہونے لگیں تو انسان چپ ہو جاتا ہے، ہجوم میں ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے کٹ سا جاتا ہے، دل قبرستان سا بن جاتا ہے جہاں گہرا سناٹا اور جامع خاموشی کا راج ہوتا ہے۔ کرب تنہائی میں جلتی ہوئی اس ذات کے دروازے پر راستہ دیکھتی رہتی ہیں کسی بادل کا، ایسا بادل جو میرے جسم کے صحرا کو بھی ساحل کر دے، ہاتھ ہاتھوں پہ رکھے دل کو جل تھل کر دے۔ اداس آنکھیں میری ظلم کی دھند میں لپٹی ہوئی اس کی رات کے دروازے پر راستہ دیکھتی رہتی ہیں کسی سورج کا، ایسا سورج جو محبت کے ہر ایک نقش کو روشن کر دے، خاموش ٹھہرے ہوئے دل میں ہلچل کر دے۔ بھاگتے دوڑتے اس وقت کے ہنگامے میں وہ جو ایک لمحہ امر ہے وہ ٹھہرتا ہی نہیں، بے یقینی کا یہ ماحول بکھرتا ہی نہیں، میرا سورج میرے آنگن میں اترتا ہی نہیں۔ مہندی لگے گی تیرے ہاتھ، ڈھولک بجے گی ساری رات۔ آج مہندی کی رسم تھی اور یہی وہ تقریب تھی جب ہرمین کا دل اس کے ہاتھوں سے نکل کر کسی پنچھی کی مانند کسی اور ڈال پر جا بیٹھا۔ مہندی والے دن بھی وہ تیکھے نقوش والا اجنبی پیش تھا، ہاتھوں میں کیمرہ تھامے وہ تصویریں بنانے میں مگن تھا۔ 6.25 فٹ قد اور بھرے بھرے جسم پر سلکی ایمبرائڈڈ کرتا، گلے میں پیلا اور ہرا ٹائی اینڈ ڈائی کا دوپٹہ ڈالے اور سفید شلوار اور بلیک خصے پہنے وہ بہت جچ رہا تھا۔ تصویریں بناتے ہوئے بے دہانی میں ایک بار اس کا ٹکراؤ اس سے ہوا بھی تھا۔ اس وقت اس کی پشت ہرمین کی طرف تھی۔ وہ پلٹا، ہولے سے مسکرایا اور بڑی شائستگی سے سوری کر لیا۔ نہ اس نے کوئی چیپ حرکت کی، نہ بلا وجہ بے تکلف ہونے کی کوشش۔ ہرمین کے دل میں ایک خلش سی تو ہوئی کہ اس نے اسے اتنی اہمیت ہی نہیں دی، لیکن ساتھ ہی ایک خوشگوار احساس بھی ہوا کہ وہ آج کل کے چھچھورے لڑکوں جیسا نہیں۔ یہیں سے اس کے اعلیٰ نصب ہونے اور ایک اچھی تربیت کا پتہ چلتا ہے، اور شاید یہی بات تھی جس نے ہرمین کو حد درجے متاثر کیا۔ متاثر بھی اس قدر کہ دل کسی بچے کی طرح ضد پر مچل اٹھا کہ کاش وہ اس کا مقدر ٹھہرے۔ اس کی خواہش نے بےتابی کا روپ دھار کر ہرمین کو یوں بے چین کیا کہ نگاہ ایک اسی پر اٹک کے رہ گئی۔ جہاں جہاں اس کے قدم اٹھتے، ہرمین کی نظریں بھی کسی بے لگام گھوڑے کی طرح اس کے تعاقب میں اٹھ جاتی۔ مہندی کی تقریب چلتی رہتی اگر جو پھر سے بارش نہ ہوتی، حالانکہ ہلکی ہلکی بوندا باندی اور ٹھنڈی سی پھوار تو کب سے برس رہی تھی، مگر جو ہی اس کن من ہوتی بوندا باندی کے تیز بارش کا روپ دھارا،
افراتفری کی صورت، سارا صحن خالی ہونے لگا۔ ہر کسی نے کمروں کی جانب دوڑ لگائی اور یکدم کھلا صحن چند لمحوں میں ہی ویران ہو گیا۔ اوفو، اس اچانک بارش نے تو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ یا اللہ، بس 2 دن کے لیے اس بارش کو بریک لگا دو تاکہ یہ شادی تو خیر خیریت سے گزر جائے۔ چھوٹی چچی نے اپنے 4 سالہ بیٹے کے گیلے بالوں کو ٹاول سے خشک کرتے ہوئے دہائی دی۔ لگتا ہے اپنی ہیرا نے خوب ہنڈیا چاٹی ہے، تبھی تو کھل کر اور جم کر بادل برس رہے ہیں۔ پھپھو نے بھی ہیرا باجی کو چھیڑا۔ ہاں، شاید ہیرا باجی نے سوچا ہو کہ پتہ نہیں سسرال جا کے کھانا ملے کہ نہ ملے، میں یہیں سے ہنڈیا چاٹ کے جاؤں۔ زیبی نے ہیرا باجی کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ ماری۔ اے، لڑکی کی زبان ہے یا خندق، جو منہ میں آتا ہے بولے جاتی ہے۔ مجھے تو دن رات اس لڑکی کی فکر ہی کھائے جاتی ہے۔ پتہ نہیں کون آئے گا اس نکمی اور پھوڑ لڑکی کو بھی آنے۔ ممانی جان نے اپنی بیٹی کو لتاڑا۔ اسی لیے تو کہہ رہی تھی اماں، مجھے شادی پہ اچھے اچھے سے 2-4 اور برانڈڈ سوٹ سلوا دیں، کیا پتہ اس شادی میں میری بھی بات پکی ہو جائے۔ زیبی نے ساری شرم و حیا بالائے طاق رکھتے ہوئے بڑے دھڑلے سے کہا۔ دیکھو ذرا اس لڑکی کی بے شرمی، شرم و حیا تو لگتا ہے اس نے بیچ کھائی ہے۔ بھائی، جب بڑے شادی بیاہ کے معاملات میں دیری کریں گے تو چھوٹوں کو ہی میدان میں کودنا پڑے گا نا۔ زیبی بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی آخر۔ ویسے بھابھی، اپنی زیبی کہہ تو ٹھیک رہی ہے، مانا کہ آج کل لو میرج کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا پر ہی رشتے بنا جاتے ہیں، مگر پھر بھی کچھ خاندانی لوگ آج بھی شادی بیاہ جیسی تقریبات میں ہی اپنے گھر کے لیے بہو یا بھابھی پسند کرتے ہیں۔ ہاں، اب دیکھتے ہیں ہیرا کی شادی میں کس لڑکی کا ستارہ جگمگاتا ہے۔ بس اللہ ہماری سب لڑکیوں کے نصیب چاند سے روشن کرے۔ چھوٹی ممانی کی بات پر بڑی پھپھو نے بھی دعائیہ انداز میں کہا تو سبھی خواتین نے بے ساختہ آمین کہا۔ اتنے میں چائے کا دور چل پڑا۔ ہر کوئی اپنی اپنی باتوں میں مگن تھا، مگر ہرمین جیسے وہاں ہو کے بھی وہاں موجود نہ تھی۔ وہ تو کسی اور ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ چائے کا کپ لیے وہ کمرے سے باہر چلی آئی اور برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے چھما چھم برستی بارش کو برستے ہوئے دیکھنے لگی۔ کمرے کے اندر باتوں کا شور تھا تو باہر برستی بارش کا، اور ہاتھ میں موجود گرما گرم چائے کی مہک جس نے ماحول کو یکدم خوشگوار سا بنا دیا تھا۔ شاید اس لیے کہ وہاں وہ بھی تھا، اور جہاں من کا میت ہو تو کائنات کی ساری چیزیں خوبصورت لگتی ہیں، اور خوشیاں بھی وہیں ننھی منی پریوں کی طرح اتر کر ڈیرا ڈال دیتی ہیں۔ اس کے لبوں پر ہولے ہولے الفاظ ناچنے لگے۔ رات بھی ہے کچھ بھیگی بھیگی، چاند بھی ہے کچھ مدھم مدھم، تم آؤ تو آنکھیں کھولے، سوئی سوئی پائل کی چھم چھم، کس کو بتائیں کیسے بتائیں، آج عجب ہے دل کا عالم، چین بھی کچھ ہلکا ہلکا، درد بھی ہے کچھ مدھم مدھم، تپتے دل پر یوں گرتی ہے تیری نظر، جیسے بارش کی پھوار کنمن کنمن، جلتے جنگل پر جیسے کبھی برقع رت برسے رک رک تھم تھم، ہوش میں تھوڑی بے ہوشی ہے، بے ہوشی میں ہے ہوش کم کم۔ ہرمین، لگتا ہے پھپھو کی بات بلکہ دعا بہت جلد پوری ہونے والی ہے۔ وہ جو اپنی ہی دھن میں گنگناتے ہوئے آس پاس سے بیگانہ ہوئی کھڑی تھی، امیمہ کی آمد اور بات پہ چونکی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ میری جان کہ بقول پھپھو کے دیکھیں ہیرا باجی کی شادی میں کس کا ستارہ جگمگاتا ہے، کون بطور بہو یا بھابھی پسند کی جاتی ہے، تو تمہاری ہی پیشانی پہ ستارہ جگمگاتا نظر آ رہا ہے، اور کسی کی آنکھوں میں چاند روشن ہے۔ اس نے ذو معنی انداز میں چوٹ کی۔ بدتمیز، فضول میں ایسٹرولوجسٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ وہ فوراً سنبھل سی گئی۔ اب چھپانے سے کیا فائدہ؟ ویسے بھی میری جان، یہ عشق و محبت تو وہ خوشبو ہے جو چھپائے نہیں چھپتی، اس لیے رازدار بنا لو، فائدے میں رہو گی۔ امیمہ نے آنکھ مارتے ہوئے کسی لوفر لڑکے کا سا انداز اپنایا۔ بکو مت، نہ کوئی راز ہے نہ رازدار، یہاں کون سی عشق مشوقی چل رہی ہے؟ پھر امیمہ نے بارہا چھیڑا لاکھ کریدا، مگر وہ بھی کایاں تھی، کھل کر نہ دی، بلکہ اور محتاط ہو گئی۔ فائدہ بھی کیا تھا، یہ تو اس کی اپنی خواہش اور دل کی آواز تھی، یک طرفہ ہی آگ تھی، جبکہ وہاں سے تو مکمل لاتعلقی اور نو لفٹ کا سائن بورڈ آویزاں تھا۔ بارات اور ولیمے کی تقریب بھی یوں ہی بن کہے بنا کچھ سنے گزر گئی، مگر وہ اتنا تو جان گئی کہ وہ جمال بھائی کا دوست تھا۔
اس کا نام غضنفر تھا اور وہ بہت سلجھا ہوا پڑھا لکھا نفیس عادت کا انسان تھا۔ بقول جمال بھائی کے یہ رائے انہوں نے اس دن ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے دی تھی جب وہ سب ہیرا باجی کی شادی کی تقریب کی پکچرز دیکھ رہے تھے۔ شادی کے ہنگامے ختم ہونے اور مہمانوں کے رخصت ہونے کے بعد زندگی معمول پر آ گئی، مگر ہرمین کے روز و شب میں غضنفر نامی سوچ اور مشغلے کا اضافہ ہو چلا تھا۔ دن کے اجالے میں چوری چھپے دل ہی دل میں وہ اللہ سے نہ جانے کتنی بار اس کا ساتھ مانگتی، تو رات کے اندھیرے میں اس کی یاد کسی جگنو کی طرح اس کے آس پاس روشن ہو جاتی۔ وہ اکثر خود سے اپنے محبوب کا تصور کیے ہم کلام ہوتی۔ دنیا میں 7 رنگ ہیں، 8واں رنگ محبت کا، جبکہ 9واں رنگ میں نے اوڑھ لیا، جو صرف میرے صاحباں آپ کے لیے مخصوص ہے۔ بھلا ہر آنکھ 9واں رنگ دیکھنے کی صلاحیت کب رکھتی ہے؟ میری آنکھ کی پتلی میں اب یہی نمایاں رنگ آ ٹھہرا ہے۔ میں یک ٹک بیٹھی اپنی آنکھوں میں چھپائے اس 9ویں رنگ سے سارے عالم کو گلریز کرنے میں محو ہوں۔ میں چاہتی ہوں ہر طرف یہی رنگ نمایاں ہو اور اداسی کے پھیکے کینوس پر محبوب کے رنگوں کے خوبصورت نقش و نگار سج جائیں، بالکل ویسے ہی جیسے میرے ارد گرد آپ کی محبت کے رنگوں کے حسن دائرے بن گئے ہیں اور جس کے حصار میں قید ہو کر میں رنگ ریزہ ہو گئی ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے آسمان سے رنگوں کی بارش ہو رہی ہو، پوری دنیا ہی ان رنگوں میں نہا رہی ہو، میں بھی اپنے ہاتھوں کو ان رنگوں سے بھر لوں اور پھر میرا وجود ان رنگوں میں ہی ڈوب جائے۔ ایک تیرے احساس نے، ایک تیری محبت کے الہام نے میری دنیا ہی رنگین بنا دی ہے۔ اے محبوب من، میں جب بھی آپ کو سوچوں تو تتلیاں میرا طواف کرنے لگتی ہیں، شاید انہیں خوشبو کھینچ لاتی ہے، وہی خوشبو جو دنیا کے سب سے حسین ترین محبت نامی پھول میں قید ہوتی ہے۔ اور جب سے یہ پھول میرے دل کے آنگن میں کھلا ہے تب سے زندگی اور بھی خوبصورت ہو گئی ہے۔ سوچتی ہوں اس پھول کی مہک آپ تک بھی پہنچ جائے، شوخ و رنگین تتلیاں اپنے پروں پر محبت کی سرگوشیاں رقم کیے آپ تک پیغام رساں بن کر یوں پہنچیں کہ پھر آپ بھی اپنے دل کے قاصد کے ہاتھوں بے قرار اور بےتاب ہو کے میرے حصول کے لیے یوں کوشاں نظر آئیں جیسے کوئی پیاسا ماہی بے آب کی طرح ترستا صحرا بیاباں میں بھٹکتا، میلوں کی مسافت طے کر کے بھی امید کا دامن تھامے اپنے مقصد کے حصول کے لیے سرگردہ رہے۔ کبھی سنسان راتوں میں دل کے دروازے پر ہلکی ہلکی سی دستک ہوتی ہے، کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے، وہ دبی دبی قدموں کی آہٹ میرے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیرنے لگتی ہے، اس کی آواز کی سرگوشیاں ہوا کی لہروں کے سنگ سنگ میری روح کی گہرائی میں بکھرنے کو بےتاب ہیں۔ وہ میرے دل کے دروازے پر اپنی محبت کی بیل لگا چکا ہے جو دھیرے دھیرے پروان چڑھنے لگی ہے، جس پر اس کی وفا کی کونپلیں پھوٹ رہی ہیں، اس کی طلب کے پھول کھلنے لگے ہیں اور ان پھولوں پر اس کی چاہتوں کی تتلیاں منڈلا رہی ہیں، وہی تتلیاں جو منظر کو دلکش بنا رہی ہیں۔ میرے خوابوں کا یہ جہاں بہت خوبصورت ہے، جہاں اس کی محبت کے سوا اور کوئی خواب جنم نہیں لے سکتا، اور اب میری آنکھیں دوسرا کوئی بھی خواب دیکھنے سے انکاری ہیں۔ محبت اس کی آنکھوں کی پوروں پر لفظوں کا پیرہن اوڑھ کر کرتاس پر بکھرنے اور تھرکنے لگی تھی۔ بعض اوقات کچھ دعائیں قبولیت کی سند اتنی جلدی پا لیتی ہیں کہ دعا مانگنے والے لب اور اٹھے ہاتھ بھی اپنی قسمت پر ششتر رہ جاتے ہیں، جیسے کہ اچانک غضنفر کے آنے والے رشتے پر ہرمین یقین و بے یقینی کسی کیفیت کا شکار تھی کہ اس کی مانگی جانے والی دعا پر رب نے اتنی جلدی قبولیت کی مہر لگا دی۔ بے شک اس مہربان رب کے ہی اختیار میں یہ کل کائنات ہے، وہ جب چاہے کن فیکون فرما دے، اور ہرمین کی دعا پر بھی کن فرما دیا گیا تھا۔ اس کی دعا قبول ہوئی تھی، اس کی مراد بر آئی تھی، مہربان رب نے اسے نواز دیا تھا۔ غضنفر کا رشتہ بغیر کسی اعتراض کے نہ صرف قبول کیا گیا تھا بلکہ منگنی کے رسم کی بجائے ڈائریکٹ شادی کو ہی ترجیح دی گئی۔ غضنفر سے شادی کر کے وہ بے حد خوش تھی۔ دعا کی قبولیت، دلی خواہش کی تکمیل اور پھر غضنفر کے ساتھ نے اسے اور حسین بنا دیا تھا۔ وہ واقعی بے حد نفیس اور سلجھی ہوئی طبیعت کا مالک تھا، اس کی ذات میں ٹھہراؤ تھا، غصہ تو اسے بالکل ہی نہ آتا، الغرض وہ ٹھنڈے دماغ کا ایک بہترین جیون ساتھی تھا جسے پا کر اپنی قسمت پر رشک کرتی۔ شادی کے اولین دن تو ویسے ہی بہار میں کھلنے والے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، جن میں چاہے خوشبو ہو یا نہ ہو مگر کھلتے ضرور ہیں
اور کھلے ہوئے پھول ہر بصارت کو حسین تر لگتے ہیں۔ غضنفر اور ہرمین کی زندگی میں بھی آج کل ان بہاروں کا موسم عروج پر تھا۔ دعوتوں اور ہنی مون میں 2 مہینے گزرتے پتہ ہی نہ چلا، اور پھر زندگی آہستہ آہستہ ایک ڈگر پر آ گئی۔ غضنفر صبح آفس نکل جاتے، پیچھے گھر میں وہ ساس، ایک نند اور دیور کے ساتھ رہ جاتی۔ کھانا پکاتے اور گھر کے دیگر کام نند کے ساتھ مل کے کرتے کافی وقت گزر ہی جاتا۔ دوپہر میں لنچ کے بعد کچھ دیر کیلولا کرنے کی غرض سے لیٹ جاتی، اور جب تک وہ سو کر اٹھتی تب تک غضنفر کے آفس سے آنے کا وقت ہو جاتا، اور ایسے میں اس کا دل چاہتا کہ وہ تیار ہو کر غضنفر کے ہمراہ گھومنے پھرنے جائے، یا میکے ہی چکر لگا آئے، یا پھر غضنفر ہی اسے خود سے باہر چلنے کو کہے، کہیں گھومنے پھرنے لے چلے، مگر وہاں سے ہمیشہ ہلکی سی مسکراہٹ کے سوا کبھی کچھ کہا ہی نہ جاتا، نہ کوئی فرمائش، نہ کوئی خواہش۔ رفتہ رفتہ اس نے یہ بھی نوٹ کیا کہ غضنفر اس کے سجنے سورنے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں دکھاتا، چاہے وہ کوئی سا بھی سوٹ پہن لے، میک اپ کر لے، بال کھولے یا چاہے باندھے رکھے، ان سب چیزوں کا غضنفر نوٹس ہی نہ لیتا۔ اسے یاد آتا کہ اکثر بھیا بھابھی اور اس کے ہمراہ جب شاپنگ پر جاتے تو نہ صرف خریداری میں دلچسپی دکھاتے بلکہ بڑے شوق سے اپنی رائے، اپنی پسند بھی بھابھی سے شیئر کرتے جاتے۔ نیہا، یہ کلر بہت خوبصورت ہے، یہ تم پہ بہت سوٹ کرے گا۔ یار، یہ والا سوٹ تم پہ بہت کھلے گا۔ کبھی کہتے تمہارے نازک پاؤں پر یہ سینڈل جچے گی، یا کبھی کبھار جب بھابھی تیار ہوتی تو وہ برملا سب کے سامنے انہیں سراہتے، نیہا آج تو تم بہت پیاری لگ رہی ہو، یوں ہی سجی سنوری رہا کرو، اور بھی اچھی لگتی ہو۔ ہرمین کا دل چاہتا غضنفر بھی اس طرح اسے سراہے، اسے کہے، اپنی پسند ناپسند کا اظہار کرے، مگر وہاں سے تو وہی ہنوز خاموشی۔ وقت دبے پاؤں سرکنے لگا تھا، اور اسی سرکتے وقت کے ساتھ ہرمین کی خواہشوں اور امنگیں دم توڑنے لگی تھی۔ وہ شوخ و چنچل سی تتلی مرجھانے لگی تھی، اس کے رنگ پھیکے پڑنے لگے تھے، نہ تمام ادھوری سی خواہشیں حسرت بننے لگی تھی، اور خواہشیں حسرت بن جائیں تو انسان کہیں کا نہیں رہتا، پھر بھلے وہ کتنا ہی مضبوط اور پرسکون دکھائی دے، مگر اندر کی ٹوٹ پھوٹ اور شور سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ زندگی یوں ہی لگے باندھے انداز میں گزرنے لگی۔ وہ اب پہلے جیسی ہرمین لگتی ہی نہیں تھی، حالانکہ شادی کو 6 سال کا ہی عرصہ ہوا تھا۔ ان 6 سالوں میں اس کی ساس کا انتقال ہو چکا تھا، نند کی شادی ہو گئی تھی، جبکہ دیور جرمنی چلا گیا تھا۔ وہ خود 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی، گھر، شوہر اور بچوں کے فرائض بڑی دیانت داری سے نبھا رہی تھی۔ پہلے تو اس کے حالات نے بننے سنورنے کی خواہش کا خاتمہ کیا، پھر گھر اور بچوں کی مصروفیات نے مزید بے پرواہ بنا دیا تھا۔ وہ اس طرح لیے دیے حلیے میں رہتی، اگر کوئی گھر میں اچانک ملنے آ جاتا تو اسے سر جھاڑ منہ پھاڑ حلیے میں دیکھ حیرت کا اظہار ضرور کرتا۔ ارے ہرمین، 3 بچوں میں تم نے اپنا یہ کیا حال بنا لیا ہے؟ اگر 4-5 بچے ہوتے تو تب پتہ نہیں تم اپنا کیا حال بنا لیتی۔ شادی کے 6 سالوں میں ہی تم تو بس اماں بن کے رہ گئی ہو۔ اس کی کزنز جب بھی آتی اکثر اسے کہتی، وہ محض مسکرا کے ٹال دیتی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ میں اب پہلے جیسی ہرمین رہی نہیں، میرے اندر تمام امنگیں، تمام خواہشیں دم توڑ چکی ہیں۔ امیدوں اور خواہشوں نے تو دم توڑا تھا، لیکن غضنفر اور اس کے درمیان عجب سی ایک بے نام دوری بھی پیدا ہوتی گئی۔ ایک سرد مہری اور خاموشی جنم لے چکی تھی۔ غضنفر کی بے حسی اور لاپرواہی دیکھ کر ہرمین بھی اس سے دوری اختیار کرتی گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے کھل کر بات بھی نہ کرتے، کجا کے خواہشیں یا فرمائشیں کرنا۔ غضنفر روم میں آتا تو یا تو موبائل میں لگا رہتا یا پھر لیٹتے ہی سو جاتا۔ جب تک ہرمین بچوں اور گھر کے کاموں سے فارغ ہو کے روم میں آتی تب تک غضنفر کی آدھی نیند ہو چکی ہوتی۔ بس یہ وہی زندگی کا ڈھب تھا اور روز و شب کا معمول۔ ہم کبھی بھی محبت ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں نا، نہ ہی اپنے من پسند شخص سے دور جانا چاہتے ہیں۔ بس ہوتا یہ ہے کہ ہم توجہ کی بھیک مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم بالکل ختم ہو جاتے ہیں، تو ہم اپنے من پسند شخص کے رابطے مختصر اور پھر ختم کر دیتے ہیں، جیسے ان دونوں کے رابطے ختم ہو گئے تھے۔ اور ایسے میں ہمارا وہ من پسند شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے محبت ختم کر دی یا پھر محبت رہی ہی نہیں، مگر وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ محبت کے اس چراغ کو اپنے رویے کی آنچ سے جلا کر اور پھر سرد مہری کی بھونک سے ختم کیا ہے۔ محبت میں محبوب
شخص سے شرعی رشتہ ہو، وہ ہر پل نظروں کے سامنے ہو اور آپ کو ان نظروں پر پہرے لگائے رکھنا ہو، یا یہ کسی اذیت سے کم تو نہیں، اذیت بھی ایسی جیسے کسی قریب المرگ شخص کے سامنے اس کے مرض کی دوا رکھی ہو مگر وہ اس کے لیے ممنوع کر دی گئی ہو۔ اس اذیت سے ہرمین بھی گزر رہی تھی۔ اس کو غرور مان لیں یا پھر ادائے یار، جس گفتگو کے سارے سلیقے بدل گئے، جس دن اسے بتایا کہ وہ سب سے خاص ہے، اس دن سے اس کے طور اتوار بدل گئے۔ اس دن وہ میکے گئی تھی۔ بھابھی کی طبیعت خراب دیکھ اس نے دونوں بیٹوں کو غضنفر کے ساتھ گھر بھیج دیا اور خود ننھی گڑیا کے ساتھ رک گئی۔ ارادہ یہ بھی تھا کہ گھر کے دیگر کام اور بھابھی کے لیے کھانا وغیرہ بنا کر رات تک واپس چلی جائے گی۔ بھابھی تو بیمار تھی ہی، لیکن بھابھی کی بیماری سے بھیا زیادہ پریشان اور مضطرب نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے نہ صرف آفس سے چھٹی کی تھی بلکہ وہ بھابھی کے سرانے ہی بیٹھے رہے، کبھی ان کا سر دباتے، کبھی ان کا بخار کم کرنے کے لیے پانی کی پٹیاں رکھتے، اور تو اور جب ہرمین بھابھی کے لیے یخنی بنا کر آئی تو بھیا نے نہ صرف باؤل اس کے ہاتھ سے لے لیا بلکہ خود ہی پلانے لگے۔ ان کے انداز میں پریشانی تھی تو باتوں میں فکر واضح جھلک رہی تھی، اور اس فکر کے پیچھے چھپی محبت تھی۔ محبت بھی، یار بس اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، تم یہاں بستر پہ کیا لیٹی ہو؟ گھر پورا ہی ویران سا ہو گیا ہے۔ خود تو تیمارداریاں کروا رہی ہو ہم سے، اور ہمارا حال دیکھو، بے حال ہوئے بیٹھے ہیں۔ وہ بھابھی کو یخنی کے ہمراہ اپنی محبت بھی پلائے جا رہے تھے۔ بس اب نہیں پی جا رہی، دل اوب رہا ہے، منہ کا ذائقہ عجیب سا ہو رہا ہے میرا۔ ایک تو بخار، اوپر سے نکاہت اور پرہیزی کھانا، تبھی بھابھی کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ اچھا میری جان، تم بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر چائنیز کھانے چلیں گے، وہ بھی تمہارے پسندیدہ ریسٹورنٹ میں، پھر جی بھر کے اپنا فیوریٹ چائنیز فوڈ کھا لینا۔ بھیا نے فوراً دلجوئی کی۔ دیکھ لو ہرمین، یہ بات تمہارے سامنے کہی ہے، تم گواہ رہنا، کل کلاں کو یہ مکر نہ جائیں۔ اسے دروازے پہ کھڑا دیکھ کر بھابھی نے فوراً ہرمین کو بھی اپنی بات میں گھسیٹا۔ ہاں بابا، ہرمین کو گواہ بنا لو، یا چاہے تو مجھ سے لکھوا لو، میں اپنی بات سے نہیں مکروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم ٹائم پر ساری میڈیسن لو اور یہ بھی پورا کرو تاکہ جلد از جلد ٹھیک ہو جاؤ۔ بھیا نے یخنی سے بھرا چمچ بھابھی کے منہ کے قریب کرتے ہوئے جس انداز میں کہا، دونوں نند بھابھی مسکرا دی تھیں۔ نیہا بھابھی کی شرمگی مسکراہٹ، بھیا کی فکر، ان کی باتوں میں چھپی بے چینی و محبت اور چھیڑ خانیاں، اس پر بھابھی کی آنکھوں کی روشن قندیلیں، ہرمین نے یہ سب دیکھا تو یکدم وہ سوچ میں پڑ گئی۔ دل میں کئی طرح کے سوالات سر اٹھانے لگے۔ بھیا بھابھی کی شادی کو 11 سال کا عرصہ بیت گیا تھا، مگر ان کا آپسی رشتہ اول روز کی طرح کا سا تھا، اور ان کی محبت ویسی ہی جوان، جبکہ ہماری شادی کو محض 7 سال کا مختصر عرصہ ہی ہوا ہے، اور ہمارے درمیان ابھی سے بے نام سی دوریاں حائل ہو گئی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں عجب سی بے تعلقی و بیزاری ہمارے بیچ جنم لے چکی ہے۔ کیا ہمارے بیچ کی محبت مردہ ہو چکی ہے؟ کیا ہمارا آپسی رشتہ جو روز اول سے بنا تھا وہ احساس سے عاری ہو چکا ہے؟ جب کسی بھی رشتے سے احساس ختم ہو جائے تو پھر خاموشی ہی بچتی ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا کر دم توڑتے رشتے پر ماتم کرتی خاموشی۔ خاموشی بھی ایسی جو ضبط کی آخری حدوں کو پار کرتی، دل کو کسی بھوسے میں لگی آگ کی طرح سلگاتی، جھلساتی، جذبات کو منجمد کرتی، بے بسی و بے حسی کی انتہا کو چھوتی، گہری و جامد، خالی و کھوکھلی سی خاموشی جو رشتے کو دیمک کی طرح دھیرے دھیرے چاٹ کر ختم کر دیتی ہے۔ تو کیا ہمارے رشتے کو بھی دیمک لگ چکی ہے؟ کیا غضنفر کو میں نے دعاؤں میں مانگ مانگ کے اس لیے پایا کہ ہماری ازدواجی زندگی یوں ہی بے رونق، پھیکی، ایک دوسرے سے لا تعلق ہو کے بس خاموشی کی نظر ہو جائے؟ یا پھر شاید میں نے ایک غلط شخص کا انتخاب کر لیا؟ یا پھر ہم دونوں ہی اپنی جگہ غلطی پر ہیں؟ اور کیا اگر ہم چاہیں تو ہمارے بیچ یہ فاصلے، یہ دوریاں، یہ ازدواجی زندگی کا بوجھل پن، یہ سکوت ختم کر سکتے ہیں؟ شاید۔ سوالوں کی ایک بوچھاڑ و یلغار تھی جس سے وہ نبرد آسماں ہو رہی تھی۔ ذہن بوجھل تھا تو دل میں طرح طرح کے خیالات، سوالات جنم لے رہے تھے۔ وہ کافی دیر تک سوچ بچار کر کے اپنے حالات اور ازدواجی زندگی کا تجزیہ کرتی رہی۔ زندگی تو بچوں کے بعد شروع ہوتی ہے، مگر ان کی زندگی کی گاڑی تو جیسے بریک لگ گیا تھا۔ مگر اب وہ مستقل سوچوں میں گھری اسی نقطۂ نظر پہ غور و فکر کر رہی تھی کہ بریک لگی
اس رکی ہوئی گاڑی کو کس طرح پھر سے چلایا جائے، ایک بار پھر ازدواجی زندگی کی گاڑی کو چاہے دھکا مار کر ہی صحیح شروع کیا جائے، اسے ہی اب کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ تلسم ٹوٹا تو دل نے پوچھا، مزید کب تک چلے گا یوں ہی؟ حقیقتوں کے قریب رہ کر بھی خواب بننا، محبتوں کے فصوں میں رہ کر سراب بننا، مزید کب تک ریاضتوں کا سفر رہے گا؟ اپنی باتیں بس ایک اپنے ہی دل سے کب تک؟ گر خبر ہوتی، کبھی کبھی منزل نہیں ملتی تو راہ گزر کی تلاش کیوں کر؟ تم ہی کہو کہ اے تلسم گر، کہ جواب کیا دوں؟ کہ اب تو خود پہ یقین نہیں ہے، جو مان جاؤں تو ہار ہے یہ، جو میری سرشست میں نہیں۔ تمہیں بتاؤں کوئی کنارہ، تم ہی بتاؤ کوئی کنارہ، نہیں اور کوئی امید ہی دو، جسے کنارہ سمجھ کے یوں ہی تمام رستہ گزار ڈالوں، یا زندگی کی نوید دے دو، کوئی تو امید دے دو۔ وہ بھی ایک عام سا دن تھا مگر کچھ تو خاص تھا، کیونکہ اس دن کی رات تاریک نہیں، روشن چمکدار سی تھی، آسمان پر تارے ٹمٹما رہے تھے، اور کچھ ایسی ہی امیدوں کے تارے ہرمین کی آنکھوں میں بھی تھے۔ آپ کا کون سا ڈریس پریس کروں؟ وارڈروب کھولے وہ پوچھ رہی تھی۔ لیٹے لیٹے غضنفر نے ایک نظر حیرت سے ہرمین کی سمت دیکھا۔ ہرمین بنتی بھی تھی کیونکہ شادی کے اولین دنوں میں ہی ہرمین یوں پوچھا کرتی تھی۔ اس کے بعد سے اب تک تو غضنفر خود ہی ڈریس نکال کر آئرن سٹینڈ پہ رکھ دیا کرتے تھے، جو صبح انہیں پریس ملتا تھا۔ کوئی سا بھی نکال کر دو۔ تکیہ سیدھا کیے غضنفر کروٹ بدل کے لیٹ گیا۔ ہرمین نے اپنی پسند سے ہی ایک ڈریس نکال لیا، اسے پریس کر کے ہینگر میں ڈالا اور بستر پہ آ گئی۔ غضنفر خلاف توقع جاگ رہا تھا، ورنہ عموماً وہ جلدی سو جاتا تھا۔ کیا بات ہے، نیند نہیں آ رہی؟ اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں گھماتے ہوئے ہرمین نے پیار سے پوچھا۔ لہجے کا اثر تھا یا نرم گداز انگلیوں کی حدت؟ غضنفر نے رخ موڑ کر قدرے حیرانگی سے اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، ہاں شاید ٹینشن کی وجہ سے نہیں آ رہی۔ کیسی ٹینشن؟ اس کے شانے پر دباؤ ڈال کر اس نے غضنفر کا رخ اپنی طرف کیا۔ آفس میں کچھ پرابلمز چل رہی ہیں، کولیگز 2 گروپوں میں بٹ کر سیاست بازی پہ اتر آئے ہیں، آپس میں ان کی ٹھن گئی ہے۔ چھوڑیے بھی، آپ کو کیا، سیاست تو ہر جگہ کا حصہ ہے، آپ اس طرح ٹینشن نہ لیں۔ وہ بدستور بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی، جبکہ لہجہ مدھم اور اپنائیت بھرا ہوا تھا۔ یار، آفس کی ریپوٹیشن کا سوال ہے، پھر ظاہر ہے جاب پر بھی اثر پڑے گا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے۔ آپ کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہیں؟ ذہن کو آزاد چھوڑ کے سونے کی کوشش کریں۔ نیند پوری نہیں ہوگی تو صبح خواہ طبیعت بھی سست رہے گی اور ذہن بھاری۔ اس کے لہجے میں ممتا بھرا پیار جھلک رہا تھا۔ غضنفر نے مسکرا کے دیکھا اور اس کے بازو پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ یکدم ہرمین کے ہونٹوں پر دل فریب سی مسکراہٹ آ ٹھہری، جبکہ دل میں یکدم خوشگواریت بھرا احساس جاگنے لگا تھا۔ اگلی صبح وہ غضنفر کی تیاری میں معمول کی طرح مدد دے رہی تھی، مگر آج اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ وہ کسی چڑیا کی طرح چہک رہی تھی، جبکہ غضنفر کے چہرے پر بھی دل فریب سی مسکراہٹ سجی تھی۔ دیکھا نا میری چوائس، یہ ڈریس آپ پہ کتنا سوٹ کر رہا ہے۔ اپنی پسند کا ڈریس جو رات اس نے پریس کر کے رکھا تھا، جس کو پہنے دیکھ ہرمین نے جھٹ سے کہا، جس پر غضنفر ہنس دیا۔ ارے ہنس کیوں رہے ہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، چاہے تو اپنے بیٹے سے ہی پوچھ لیں۔ ہرمین نے جھٹ سے ناشتہ کرتے ارحم کو اپنی بات میں شامل کرنا چاہا۔ پاپا مما ٹھیک کہہ رہی ہیں، آج تو آپ پرنس چارمنگ لگ رہے ہیں۔ بیٹے نے بھی ماں کی بات پر مہر لگا دی۔ ناشتے پر بھی وہ غضنفر کو برابر ہدایتیں دے رہی تھی اور ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ اس کی پلیٹ میں بھی ڈالتی جا رہی تھی۔ آج میں نے خاص آپ کے لیے فروٹ سیلڈ بنایا ہے، یہ تو کھائیے نا۔ ویسے بھی آپ فروٹ کھانے کے معاملے میں انتہائی لاپرواہ ہیں۔ اتنا سب تو کھا لیا، اب بھلا سیلڈ کی کہاں گنجائش؟ پیٹ ہے یا بقول کسی کے قاضی کا حوض؟ وہ زور سے ہنسا۔ جوان جہاں مرد ہیں آپ، اور خوراک دیکھیے، بس کل سے تو میں آپ کو جو کھلاؤں وہ کھانا پڑے گا۔ کہیں زہر کھلانے کا تو ارادہ نہیں؟ غضنفر نے چھیڑا۔ ایسا ویسا تو ارادہ نہیں، مگر ایسا ہوا بھی تو حرج کیا ہے، میری خاطر کھا نہیں سکتے؟ بڑے لاڈ سے پوچھا تھا۔ کیوں نہیں، تم جو بھی کھلاؤ، آنکھیں بند کر کے کھا لوں گا، چاہو تو آزما کے دیکھ لو۔ غضنفر کی بات سن کر ہرمین کا دل دھڑک اٹھا، آنکھوں میں ایک الوہی سی چمک عود آئی، ایک مان، ایک بھروسے کا رنگ اس کے چہرے پر آ سجا۔ خوشی کا ایک انمول سا احساس دل میں اترنے لگا۔
ناشتے کے بعد ایک افراتفری تھی، دونوں بچوں کے ٹفن تیار کر کے ان کے بیگ میں ڈال انہیں اسکول کے لیے ریڈی کر کے وہ غضنفر کی طرف متوجہ ہوئی۔ سنیں، شام کو کیا پکاؤں؟ جو تمہارا دل چاہے۔ بچوں کا ہاتھ تھامے وہ باہر کی طرف بڑھا۔ اچھا، آج شام جلدی آ جائیے گا۔ کیوں، خیریت؟ کہیں جانا ہے تمہیں؟ غضنفر رک گیا۔ ہاں، اگر آپ لے جائیں تو، اس نے مبہم سا کہا۔ اچھا، آفس جاؤں؟ کام کا لوڈ دیکھوں پھر بتاؤں گا۔ جواب نہ ہاں میں تھا تو نہ ہی انکار میں۔ ہرمین کے لیے یہی بہت تھا۔ اس نے بریک لگی ازدواجی زندگی کی گاڑی کو دھکا لگانے کی کوشش شروع کر دی۔ اس دن اس نے کھانا غضنفر کی پسند کا ہی بنایا۔ آفس کے کام کے لوڈ کی وجہ سے شاید غضنفر کو ٹائم ہی نہ ملا تھا کہ وہ ایک فون کال ہرمین کو کر لیتا، مگر پھر بھی ہرمین خوش اور مطمئن تھی کہ تبدیلی کی پہلی سیڑھی تو خوش اسلوبی سے پا گئی تھی، آگے کی منزل بھی یوں ہی پار ہو ہی جانی تھی۔ شام کو جب غضنفر کی واپسی ہوئی تو تھکن اس کے چہرے سے عیاں تھی، مگر کھانے کی ٹیبل پر اپنی من پسند ڈشز دیکھ کر اس کا موڈ یک دم خوشگوار ہو گیا تھا۔ چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر غضنفر نے باہر جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ کہاں، وہ بھی اس ٹائم؟ ہرمین تھوڑا جھجکی تھی۔ کہیں بھی چل لیں گے، ویسے بھی بہت دن یا شاید مہینے ہو گئے کہیں آؤٹنگ پر ہی نہیں گئے، اور ابھی تو محض رات کے 8:15 ہی بجے ہیں۔ غضنفر باہر جانے کا مکمل فیصلہ کر چکے تھے۔ یہ بھی ایک مثبت تبدیلی تھی، اس لیے ہرمین بنا کچھ کہے مسکراتی ہوئی بچوں کو تیار کرنے چل دی۔ حالانکہ انہیں آؤٹنگ پر گئے دن یا مہینے نہیں بلکہ سالوں ہو چکے تھے۔ اور پھر وہ لوگ پارک چلے آئے، جہاں بچے آزاد فضا میں کہے لگاتے، ہنستے مسکراتے، دوڑتے اور کھیلتے رہے۔ وہیں ہرمین بھی بہت خوش اور آسودہ تھی، غضنفر کے ساتھ گھاس پر ٹہلتے، ان گنت باتیں کرتے ہوئے۔ اسے شادی کے اولین دنوں کا سا سب لگنے لگا تھا۔ اس دن غضنفر نے بھی نہ صرف اس کی باتوں کو سننے میں دلچسپی ظاہر کی، بلکہ خود بھی کئی باتیں کیں، اپنی خاندان کی، آفس کی مصروفیات کی، یہاں تک کہ اپنے بچپن کی بھی۔ الغرض اس دن بہت عرصے بعد ہی صحیح ہلکا سا جمود ٹوٹا تھا۔ دونوں ہی ایک عرصے بعد کھل کے باتیں کرنے لگے تھے۔ واپسی کافی لیٹ ہوئی، بچے کافی تھک چکے تھے، مگر غضنفر کے چہرے سے تھکاوٹ غائب تھی۔ دونوں بیٹوں کو سلا کر اور رامین کو فیڈر کی بوتل تھما کر وہ کچن میں چلی آئی، کیونکہ کھانے کے برتن وغیرہ جو یوں ہی رکھ گئی تھی انہیں دھونا اور ساتھ ہی کچن سمیٹنا ابھی باقی تھا۔ ان سب کاموں سے فراغت کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ رامین تو سو چکی تھی، مگر خلاف معمول غضنفر جاگ رہا تھا۔ ارے، آپ سوئے نہیں؟ بیڈ پہ بیٹھتے ہی اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اپنی انگلیوں سے میرے بالوں کو سہلا دو تاکہ ساری تھکن اتر جائے اور پرسکون نیند آ جائے۔ ہرمین کے ہاتھ تھامے بڑے لاڈ سے فرمائش کی گئی۔ ہرمین کا دل خوشی کے مارے کسی ہرنی کی مانند کلکاریاں مارنے لگا۔ اس نے مسکرا کر اپنی انگلیوں کی مالا غضنفر کے بالوں میں پرونا شروع کر دی۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ کہیں ٹوٹے کوار سے جھانکتی پھول کی نئی کلی، کہیں سخت پہاڑوں کے درمیان میں سر اٹھا کے مسکراتا ہوا پھول، کہیں سیم زدہ گرتی دیوار سے سر اٹھاتا پودا، کہیں کیچڑ میں کھلتا کمل، ہمارے دل میں پنپتی نئی امیدوں کو مرنے نہیں دیتا، بلکہ یہ احساس جگاتا ہے کہ زندگی پھر سے کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ بس امید پہ قائم رہنا چاہیے کہ بعض اوقات رکی ہوئی، ٹھہری ہوئی میں دوبارہ ہلچل اور ارتعاش پیدا کرنے کے لیے امید کا ایک چھوٹا سا کنکر ہی کافی ہوتا ہے۔ اور پھر تبدیلی آنے لگی، ساکن زندگی میں ہولے ہولے سے ارتعاش پیدا ہونے لگا۔ وہ غضنفر کا بے حد خیال رکھنے لگی، چاہے وہ خود سے ظاہر کرتا یا نہیں، مگر پھر بھی وہ اپنی پسند کے ڈریسز آئرن کرتی، بے وجہ تعریف کرتی، اس کی پسند کے کھانے بناتی۔ زندگی یک دم خوشگواریت کی پگڈنڈی پر دوڑنے لگی تھی۔ بچے بھی اب پہلے سے زیادہ چہکنے لگے تھے۔ غضنفر اب شام کو دوستوں کے پاس بھی بہت ہی کم جاتا۔ آفس سے آنے کے بعد اب زیادہ وقت گھر میں ہی گزرتا، بلکہ ویکینڈ پر عموماً گھومنے بھی نکل جاتے وہ لوگ۔ سرد موری اور لا تعلقی کی دیوار رفتہ رفتہ گرنے لگی تھی۔ ننھے روزن سے خوشیوں بھری نئی زندگی کی روشنی چھن چھن کے آنے لگی تھی۔ اب تو ڈائری میں بھی الفاظ بدلنے لگے تھے، کیونکہ باہر کا موسم بدل گیا تھا۔ اے روح من، تمہاری
دوری کے نشتر میرے بے پایاں محبت میں چھید کر رہے ہیں۔ اے محبوب بالذات، اپنی سوچوں کو خدارہ اناؤ کی بھینٹ مت چڑھاؤ، اپنے دل کی مہاروں کو میری دھڑکنوں کے سپرد کرو تاکہ فاصلوں کی دیوار گرا کر محبت کی ساتوں کو پھر سے جنم دیا جا سکے۔ اے میرے رفیق، اس سے پہلے کہ سرد مہری کی دراڑیں ہمیں نگل لیں، چلو پھر سے نئی شروعات کریں۔ تو لوٹ آ، مجھے پکار، میرا ہاتھ تھام کہ پھر سے تیرا ہاتھ تھامنا میرے جسم و جاں میں زندگی کی رمق دوڑائے اور مایوسی کے اندھیروں سے نکل کے ہماری ازدواجی زندگی کو تابناکی کی نوید سنائے۔ مسرور بھائی کے بیٹے کا عقیقہ تھا۔ بڑی پھپھو کی 2 ہی اولادیں تھیں، ہیرا آپی اور مسرور بھائی، اور آج مسرور بھائی کے بڑے پیمانے پر دعوت تھی، کیونکہ یہ ان کی پہلوٹی کے بیٹے کا عقیقہ تھا تو تقریب بھی شان و شوکت سے ہونی تھی۔ ہرمین نے بھی آج خود پر خاص توجہ دی اور دل لگا کر بڑے اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ فیروزی رنگ کی میکسی جس پہ سلور رنگوں کا کام تھا اور سرخی رنگ کے ڈیزائننگ تھی، جبکہ نیٹ کی آستین بھی سرخ رنگ کی ہی تھی۔ بالوں کو جوڑے کی شکل میں ترتیب دیے نقصک مگر عام دعوتوں سے ذرا ہٹ کر شوخ سا میک اپ اس کے سبھی چہرے کو مزید نکھار بخش رہا تھا۔ سرخ کندن کے لمبے سے اویسے اور گلو بند سیٹ نے مزید خوبصورتی میں 4 چاند لگائے تو ساتھ ہی کانچ کی کھنکتی چوڑیوں نے اس کے ہاتھوں کی رونق بڑھا دی۔ اس نے ایک نظر آئینے کے اس پار جھلملاتے عکس کو دیکھا۔ کسی 14ویں کے چاند کی طرح اسے اپنا سراپا مکمل سا لگا، کیونکہ رفتہ رفتہ ہی صحیح اس کے گرد غضنفر کی محبت کا حصار بننے لگا تھا۔ وہ غضنفر کی محبت کے حالے میں مقید ہونے لگی تھی۔ محبوب کی محبت کا حصار ہو یا حالہ انسان کو مزید نکھار بخش دیتا ہے، اور حصار بہت قیمتی ہوتا ہے، اور وہ شخص خوش قسمت ترین جو کسی حصار میں قید ہو، پھر چاہے وہ حصار کسی کی مسکراہٹ کا ہو، نظروں کا، دعاؤں کا، محبت کا، یا پھر مضبوط باہوں کا۔ غضنفر، چلیے دیر ہو رہی ہے، ورنہ ہمیشہ کی طرح سب لوگ میرے دیر سے آنے پہ ریکارڈ لگائیں گے۔ ایک ہاتھ میں سلور کلچ اور دوسرے ہاتھ میں رامین کی انگلی تھامے وہ کمرے سے باہر آئی، جہاں تینوں باپ بیٹے اسی کے انتظار میں صوفے پہ براجمان تھے۔ شکر ہے ہرمین، آج آپ تھوڑی جلدی تیار ہو گئیں۔ واؤ مما، آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، بالکل سنڈریلا کی طرح، ہے نا پاپا؟ غضنفر نے جہاں اس کی تیاری پر شکریہ ادا کیا، وہیں ارحم نے بھی تعریف کے ساتھ ساتھ تصدیق کے لیے اپنے پاپا کو شامل کیا۔ ہاں بالکل، آج آپ کی مما واقعی پرنسس لگ رہی ہیں۔ ہونک بنے ہرمین کو یک ٹک تکتے غضنفر نے مسکراتے ہوئے خوش دلی سے کہا تو بے ساختہ کسی نئی نویلی دلہن کی طرح وہ شرما سی گئی۔ اس کی شرماہٹ، عارضوں پہ گری پلکوں کی جھالر اور سدا سنورا روپ کسی بھی مرد کی دنیا تہ و بالا کرنے کو کافی تھا۔ وہ تو پھر اس کا شوہر تھا، اس کا شرعی حقدار، بھلا وہ کیوں کر اس کی ہوش ربا سراپے کے وار سے بچ سکتا تھا؟ پہلی نظر ہی اسے اندر تک گھائل کر چکی تھی۔ چلیے میرے پرنس، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ خود پر بدستور نظروں کا حصار محسوس کرتے اپنے دھک دھک کرتے دل کو سنبھالے، ہرمین نے غضنفر کو ہوش کی دنیا میں لانے کے لیے ہولے سے ٹوکا، کیونکہ انہیں نہ صرف دیر ہو رہی تھی بلکہ ارحم اور راہیم بھی اپنے پاپا کی محویت کو دیکھ رہے تھے۔ ویسے تو فیروزی کرتا شلوار پر بلیک ویسٹ کوٹ پہنے غضنفر بھی آج کسی پرنس سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ ان کی جوڑی کو وہاں تقریب میں بھی کافی لوگوں نے سراہا، جبکہ ہیرا آپی نے تو ہمیشہ کی طرح نہ صرف ہنس کر گلے لگایا بلکہ ڈھیروں دعاؤں سے بھی نوازا۔ کچھ اس کے سجے سنورے روپ کا کمال تھا تو کچھ ارد گرد بدلے موسم کا۔ وہ بہت خوشگوار موڈ کے ساتھ ہر ایک سے گھل مل رہی تھی۔ جب من پسند شخص کا ساتھ میسر آ جائے تو دل خوشی کی لے پر خود بخود جھومنے لگتا ہے۔ پاؤں کو کسی سر کی ضرورت نہیں رہتی، یہ خود بخود محبت کی تال پر رقص کرنے لگتے ہیں۔ خوشی چھپائے نہیں چھپتی، آنکھوں میں جھلملاتی ہے تو بدن پر کسی آکاش بیل کی مانند لپٹ جاتی ہے۔ ذرا سی بات پر بھی ہنسی چوڑیوں کی طرح کھنکتی ہے اور پھر کہکہا بن کر آسمان کے کناروں کو چھونے لگتی ہے۔ محبوب کا سراہنا مانند جوہری ہے جو ہلکی سی تراش خراش سے ہی کسی پتھر کو ہیرا بنا دے، یا پھر کسی جادوگر کی طرح جو ایک پھونک سے مورت بنی شہزادی کو اپنے سحر میں جکڑ کر زندگی دان کر دے۔ ہرمین پر بھی اب زندگی مہربان ہونے لگی تھی، کیونکہ اس کے محبوب نے اس پر نظر کرم عنایت کر دی تھی۔ پھر چاہے پہل اس نے ہی کی ہو، مگر محبت پھر سے برسنے کو تیار تھی۔
ساون کا موسم اب جوبن پر تھا۔ وہ بہت عرصے بعد کسی کوئل کی طرح چہک اور کسی پھول کی طرح مہک رہی تھی، ورنہ تو خاندان میں سبھی کا خیال تھا کہ ہرمین پر کسی افسردہ بوڑھی روح کا سایہ پڑ چکا ہے، یا پھر بچوں اور گھرداری کی مصروفیت میں گر کر وہ بیمار ہو چکی ہے۔ مگر وہ لوگوں کو کیسے بتاتی؟ اسے تو محبوب کی سرد مہری کا روگ لگ گیا تھا، جو دیمک کی طرح اندر ہی اندر اسے چاٹ رہا تھا۔ اسے اس شخص کا غم کھایا جا رہا تھا جو کہنے کو اس کا تھا مگر اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی جیسے دور تھا۔ وہ لوگوں کو کیوں کر بتاتی کہ کچھ دوائیں فارمیسی سے بھی نہیں ملتی، کچھ بیماریوں کا علاج طبیب کے پاس بھی نہیں ہوتا، کچھ مرض یوں ہی لا علاج ہوتے ہیں، مگر پھر کسی کے قرب میں، کسی کے لمس میں، کسی کا کندھا میسر ہوتے ہی، کسی آگوش میں یا کسی پہلو میں سمٹنے سے ہی، کسی کی مضبوط باہوں میں چھپ جانے سے، کسی کے چند میٹھے بولوں میں، کسی کی آنکھوں کی محبت بھری چمک میں، تو کسی ہونٹوں کی دبی دبی مسکراہٹ تلے، یا پھر میجبی پہ ملنے والے کسی مقدس بوسے کی صورت، اس مرض کا علاج دریافت ہو جاتا ہے، اور یوں وہ لا علاج مرض سرے سے ختم ہونے لگتا ہے، جس کا علاج نہ کسی طبیب کے پاس تھا اور نہ ہی کوئی دوائی کسی فارمیسی میں موجود تھی۔ واپسی پر موڈ بھی خوشگوار تھا اور موسم بھی۔ تیز ہوا کی شوریدہ آوازیں جب کار کے شیشے سے سنسناتی ہوئی اندر داخل ہوتیں تو محبت کا کوئی خوش نما سریلا ساز سناتی۔ تیز ہوائیں یکدم گرج چمک میں بدلیں اور پھر محبت بوند بوند بن کر برسنے لگی۔ سونے پر سہاگا کے راستے میں گاڑی نے بھی دگا دے دی، ایک طرف خراب گاڑی تو دوسری طرف برستی بارش جو اب تیزی سے زور پکڑ چکی تھی۔ ہرمین کے ساتھ غضنفر بھی پریشان ہو چلا تھا، ایک تو رات کا وقت، اوپر سے اس برستی بارش میں چھوٹے بچوں کا ساتھ۔ پہل غضنفر نے بہت کوشش کی کہ کسی بھی طرح کار سٹارٹ ہو جائے، مگر ہر کوشش ناکام ہوتے دیکھ بالآخر انہوں نے ٹیکسی لینے کا سوچا۔ برستی بارش کی وجہ سے ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر تھی، اور ٹیکسی کا تو دور دور تک پتہ نہ تھا، جو اکا دکا آئی بھی تو وہ خالی نہ تھی۔ کریم کے لیے لوکیشن ڈالنی چاہی تو مسلسل ہوتی بارش کے سبب لائٹ کے ساتھ ساتھ ڈیٹا سگنل نہ ہونے کے برابر تھے۔ چاروں ناچار مسرور بھائی کو ہی کال لگائی، ویسے بھی رات کے 1:30 بج رہے تھے، ایسے میں اس برستی بارش میں لفٹ ملنے کے چانس بھی نہ تھے۔ یہ تو غنیمت تھا کہ اکا دکا سگنلز آ رہے تھے تو مسرور بھائی کو کال لگ گئی۔ بارش، جگہ جگہ پانی کا ٹھہراؤ اور پھسلن زدہ سڑکیں، مسرور بھائی کو بھی آتے آتے آدھا گھنٹہ لگا۔ مسرور بھائی جب انہیں گھر چھوڑ کر واپس روانہ ہوئے تو 2:15 بج چکے تھے۔ بارش اب تک جاری و ساری تھی۔ دونوں بیٹوں کے کپڑے تبدیل کروا کر اس نے رامین کے بھی کپڑے بدلے۔ مسلسل ہوتی بارش اور ٹھنڈی تیز ہواؤں نے نہ صرف موسمی بلکہ ان سب کو بھی اچھا خاصا سرد بنا دیا تھا۔ اس نے تینوں بچوں کو نیم گرم دودھ بنا کے دیا اور پھر رامین کو کمبل میں اچھی طرح لپیٹ کر وہ خود لاؤنج سے ہوتی پورچ میں چلی آئی، جبکہ غضنفر شاور لے رہا تھا۔ کبھی ٹیکسی تو کبھی لفٹ کے انتظار میں وہ اچھا خاصا بھیگ چکا تھا۔ بھیگ تو خیر اب ہرمین بھی رہی تھی، اسے تو یہ بارش شروع سے ہی پسند تھی، پھر چاہے وہ برسات ساون کی رت کی ہو یا یوں ہی اچانک وارد ہو۔ البتہ پچھلے کچھ سالوں سے وہ ان برستی بارشوں سے روٹھ چلی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے زندگی کی رونق اس کی ذات سے کنارہ کر گئی تھی۔ مگر سد شکر غضنفر کی ساتھ پر لگا جمود اب ٹوٹنے لگا تھا، تبھی تو ہرمین کے اندر کا موسم بھی خوشگوار رہنے لگا تھا، اور جب من کا موسم خوشگوار ہو تو باہر کا موسم تو خود بخود دل فریب لگنے لگتا ہے۔ اوپر سے ساون رت کا سما عروج پر ہو تو کون ایسے موسم کو انجوائے کرنے اور برستی بارش میں بھیگنے سے منکر ہو سکتا ہے؟ ہرمین بھی اپنے نئے ڈریس کی پرواہ کیے بغیر موسم کو انجوائے کر رہی تھی۔ بہت عرصے بعد وہ یوں بارش میں بھیگی اور اندر سے نکھری تھی، دونوں ہاتھوں کو واہ کیے، آنکھوں کو بند کیے، وہ ہر برستے قطرے میں جیسے محبت کو محسوس کر رہی تھی، ایسی ہی محبت جو 6 سالوں پہلے اسی طرح برستی بارش میں اسے غضنفر کے حصار میں قید کر چلی تھی۔ وہ شوریدہ ہواؤں کی شوخیوں اور برستی بارش کی مستیوں میں بے خود سی مگن تھی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کب غضنفر بھی اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ وہ یک ٹک اسے مسکراتے ہونٹوں کی تراش کو دیکھ رہا تھا۔ ریڈ لپسٹک جو مسلسل برستی بارش کی وجہ سے ہلکی گلابی ہو چکی تھی،
اس کے ہونٹوں کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ کانوں میں جھولتے آویزے ہواؤں کے ہمراہ مل کے رقص کرنے میں مشغول تھے، تو کچھ گھنٹوں پہلے اس کے گھنے بال جو جوڑے کی شکل میں قید تھے اب آزاد قیدی کی طرح اس برستی بارش اور تیز سنسناتی ہواؤں کی دوش پر جشن منا رہے تھے، جبکہ ستواں ناک میں سجی نوز رنگ میں جڑا اکلوتا ہیرا کسی 14ویں کے سے چاند کی طرح پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ خوبصورت تھی یا آج کچھ زیادہ ہی حسین لگ رہی تھی؟ اس کے چہرے پر عجب کوس و قزح کے جیسے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ ہونٹوں پہ سجی دھیمی دھیمی سی مسکراہٹ کسی مقناطیس کی طرح غضنفر کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ بے اختیاری میں ہی وہ اس کے قریب تر ہو چلا۔ باہوں کی حرارت تھی یا لمس کی حدت؟ ہرمین نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں تو خود کو غضنفر کی باہوں کے حصار میں پایا۔ آپ کب آئے؟ وہ بدک کر ذرا سا پیچھے کو مڑی، نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ جب تم اس بارش میں بھیگ رہی تھیں تبھی؟ لہجہ نرم اور آواز بھاری سی تھی۔ جی دیکھیے یہ برستی بارش کتنی حسین لگ رہی ہے۔ ہرمین نے ایک بار پھر ہاتھ پھیلائے اس بارش کو محسوس کیا۔ ہاں دیکھ ہی رہا ہوں کتنی حسین لگ رہی ہو۔ آواز سے زیادہ لفظوں کے اتار چڑھاؤ نے اسے چونکایا تھا۔ اس نے نظریں اٹھائے غضنفر کی سمت دیکھا جو مبہوت سا اسے ہی تک رہا تھا، جسے بارش کے پانی نے اسے بری طرح بھگو ڈالا تھا۔ میکسی گیلی ہو کے مزید اس کے سراپے سے چپک گئی تھی۔ کھلے بالوں کی کچھ بکھری لٹیں بارش کے پانی کو جذب کیے گالوں کو بوسہ دے رہی تھیں، جبکہ برستی بارش کا قطرہ قطرہ ٹپک کر چہرے کے نشیب و فراز سے ہوتا کہیں گم ہو رہا تھا۔ غضنفر کو اپنی طرف یوں بے خودی کے عالم میں دیکھتا پا کر اس کی دھڑکنوں کی رفتار بھی ان تیز سنسناتی ہواؤں کے مقابل اتر آئی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ پتہ نہیں یہ بارش کا حسن ہے یا پھر آج میری نکاحوں میں 7 سال پہلے کا خمار کہ تم کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی۔ اس کا مطلب آپ کی آنکھوں نے میری خوبصورتی کو آج ہی دیکھا ہے؟ کاجل اور مسکارے سے سجی خوبصورت آنکھیں پٹ پٹاتے اس نے سوال کیا۔ نہیں، بلکہ تم تو وہی خوبصورت حسینہ ہو جو جب کوئی رنگ اوڑھ لے تو اس رنگ کی کائناتی طلب بڑھ جاتی ہے، جس کی خوبصورت ہاتھوں میں تا عمر اپنی سانسوں کی ڈور تھمائی جا سکتی ہے۔ غضنفر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم تو وہی اپسرا ہو جس کے گالوں کی لالی سے شام کی شفق بھی حسد کرتی ہے۔ غضنفر نے انگلیوں کی پوروں سے اس کے گالوں کو نرمی سے چھوا۔ تمہارے ماتھے کا یہ روشن پن کسی گلیشیئر پہ پڑتی سورج کی پہلی کرن کو بھی شرمانے پہ مجبور کر سکتا ہے۔ غضنفر کے محبت بھرے بوسے پہ وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ یہ وہ بھلا ان باتوں اور جسارتوں کی کہاں عادی تھی، اسی لیے تو وہ شاکڈ سی تھی۔ تمہارے کانوں میں سجے یہ خوبصورت جھمکے چاند پہ اپنا عکس ڈالے اسے گرہن لگا سکتے ہیں۔ غضنفر کے ہاتھوں نے ہرمین کے جھولتے آویزے کو کسی گھنٹی کی مانند چھیڑا تھا۔ تم تو وہ خوبصورت حسینہ ہو جس سے خوبصورتی کا احساس جنم لیتا ہے، جسے دیکھ کر خوبصورتی کا مطلب سمجھ آتا ہے، اور تمہارے یہ یاقوتی ہونٹ اور ان پہ ٹھہرا پانی جیسے کسی بند سیپ میں قیمتی موتی۔ بولتے بولتے غضنفر ہولے سے اس کے ہونٹوں کی طرف جھکا تو ہرمین نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر تیزی سے اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ بنایا۔ چھوڑیے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ کیسے دوں؟ ابھی تو تمہیں صرف آنکھوں کے راستے دل میں جذب کر رہا ہوں، ابھی تو پوری رات باقی ہے۔ غضنفر کی ذو معنی بات پر ہرمین نے بے یقینی سے آنکھیں پھاڑی۔ غضنفر جیسا شخص ایسی باتیں اور حرکتیں کرے تو یا تو خواب کا گمان ہو سکتا ہے یا پھر کسی نشے کا اثر۔ وہ ایک دم قریب آئی اور کسی ناگوار بو کو سونگھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ ناک سکیڑے اسے یوں سونگتے دیکھ غضنفر نے سوال کیا۔ سونگ رہی تھی کہ کہیں آپ نے کوئی نشہ وغیرہ تو نہیں کر لیا جو ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت، توبہ، کیسی باتیں کہہ رہی ہو؟ کیسی باتیں کہہ دیں تمہیں؟ کیا میں ایسا لگتا ہوں؟ ایسے نہیں لگتے تبھی تو شک ہو رہا ہے۔ ہرمین کی بات پر پہلے تو غضنفر سٹ پٹایا اور پھر یک لخت اس کا کہا بلند ہوا۔ مانا کہ تھوڑا بورنگ ہوں، پھر آفس کی مصروفیت، بچوں کی فرمائش، ضدیں پوری کرنے اور زندگی کے باقی جنبھیلوں میں کچھ لاپرواہ سا ہو گیا تم سے۔ آج صرف محبت کی بارش ہی نہیں بلکہ اعترافات کی بھی نرم نرم پھوار برس رہی تھی۔ تھوڑے بورنگ اور کچھ لاپرواہ؟ ہرمین نے دونوں الفاظ دہراتے بھویں اچکاتے غضنفر سے استفسار کیا۔ صبح کا بھولا جو شام کو لوٹ ہی آیا ہو اسے اب شرمندہ تو نہ کرو۔
غضنفر کے لہجے میں شرارت در آئی۔ تو پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس کے سوالیہ انداز نے پتہ نہیں کیوں غضنفر کے دل پہ ایک گہری ضرب لگائی، مگر اب قدم بڑھانے کا وقت تھا۔ سمندر کے پاس رہ کر بھی پیاسا رہنا سراسر اپنی ہی بے وقوفی تھی۔ اس چہرے کو فرصت سے پڑھنا چاہتا ہوں، اپنی نظروں میں بھرنا چاہتا ہوں۔ وہ جیسے آج ہرمین پر حیرتوں کے پہاڑ توڑنا چاہ رہا تھا۔ نرم انداز اور خمار آلود لہجہ مل کر ہرمین کے ارد گرد ایک الگ ہی سما باندھ رہا تھا۔ ہاتھوں کی اوک میں ہرمین کا چہرہ تھامے اس کی نظریں سرکش ہوتی اس کے بھیگے چہرے کا طواف کس پیاسے کی طرح کر رہی تھیں، جیسے برسوں بعد کسی صحرائے تھل کے باسی کو کنواں آب میسر آیا ہو۔ سچ کہوں تو مجھے دیر سے ہی صحیح مگر یہ ادراک ضرور ہو چکا ہے کہ میں بہت خوش قسمت ہوں جو مجھے تم جیسی بیوی ملی، کیونکہ ایک اچھی بیوی نہ صرف آپ کا دین مکمل کرتی ہے بلکہ خدا کی طرف سے یہ خاص زمینی تحفہ ہے۔ اور پھر جب بیوی تمہارے جیسی ہو تو آنکھیں موندے دل بے ساختہ سجدہ شکر ادا کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ جانتا ہوں کبھی کچھ کہہ نہیں پایا، کبھی جتا نہیں پایا، مگر حقیقت یہی ہے، میری دھڑکنوں کی روانی تم سے ہے غضنفر۔ وہ بے خودی اور سرشاری سے اس کے نام کو پکارے گئی۔ میرا دل چاہ رہا ہے یہ بارش یوں ہی برستی رہے اور ہم یوں ہی بھیگتے رہیں۔ غضنفر نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ارے کیا کر رہے ہیں، چھوڑیے نا، میں ذرا رامین کو دیکھوں اور ڈریس بھی چینج کروں، پوری بھیگ گئی ہوں۔ رامین تو سو چکی ہے، ابھی باہر آنے سے پہلے ہی میں اسے بلینکٹ میں لپیٹا ہے۔ اور رہی بات ڈریس کی تو تم اس ڈریس میں بہت پیاری لگ رہی ہو، ابھی تو تمہیں جی بھر کے دیکھا ہی نہیں اور تم ڈریس چینج کرنے چل دی ہو۔ ہرمین جو ڈریس چینج کرنے کی غرض سے آگے بڑھی تھی، غضنفر نے فوراً اس کا ہاتھ تھام اسے جانے سے روکا۔ اے خوبرو ابصرا، اے طائر ملکوتی، میرے دل و روح کی سرزمین شاداب ہونے کو ہے۔ میرے دل پہ طاری جمود ٹوٹ چکا ہے، روح کی بنجر زمین کے آنگن میں تیری خوش گفتاری سے محبتوں کا گلاب کھل اٹھا ہے۔ دل کی راہداری میں تیری ہنسیوں کی رمق سے بے اعتنائیوں کی خزاں میں سوکھے لب بہار کا پیراہن زیب تن کر چکے ہیں۔ ایک عرصے سے میری روح پر اداسیوں نے اپنا جو روب طاری کر کے قفل لگایا ہوا تھا، تیرے ایک کہکہے سے پاش پاش ہو چکا ہے۔ سنو میری حسین ساحرہ، میرے قریب رہو کہ تمہاری دھڑکنوں، تمہاری سانسوں کی بدولت میرے دل کی زمین پہ چھائی ویرانی چھٹ سکے۔ تمہاری زلف کے لہرانے اور تمہارے جھمکوں کے ارتعاش سے میرے دل کا تخت لرزنے کو ہے۔ فلک پر چاند ستارے اور سحر انگیز کہکشائیں تمہارے حسین چہرے اور آفاقی حسن کے سامنے پھیکی ہیں۔ اے دل نشین کی صورت، آؤ تصورات کی حدوں سے پرے ملیں، آؤ ہمارے درمیان حجاب کی سرد مہری اور لاپرواہی کی کوئی دیواریں باقی نہ رہیں۔ وہاں تم سے میں سے تم، ہم ہو جائیں۔ تم میرا پیراہن بنو اور میں تمہارا غلاف بنوں تاکہ ہم ایک دوسرے کو ڈھانپ سکیں۔ سکوت ٹوٹا تھا، غضنفر بولنے پہ آیا تو ایک جذب کے عالم میں بولے گیا، جبکہ ہرمین حد تک اسے سنے گئی۔ غضنفر کی خمار آلود آواز، لفظوں کا اتار چڑھاؤ، تعریفوں کا یہ انداز آج سے پہلے تو کبھی اس کی سماعتوں سے نہ گزرا تھا۔ آنکھوں میں حیرت تھی تو چہرے پہ بے یقینی۔ آپ واقعی یہ سب آپ کہہ رہے ہیں، یا پھر شاید اس برستی بارش میں بھیگنے سے میں ہی اپنے حواسوں میں نہیں؟ وہ گوں کسی کیفیت سے دوچار تھی۔ یہ میں ہی ہوں، اور جو بھی کہہ رہا ہوں تہہ دل سے کہہ رہا ہوں اور سچ کہہ رہا ہوں۔ میری جان، میرا اعتبار کرو، ہمارے بیچ قائم سرد مہری اور خاموشی کی دیوار کو اس برستی بارش نے توڑ گرایا ہے۔ اس کا ایک ہاتھ تھامے اپنے دل پہ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے گرد اپنی محبت کا حالہ بنا ڈالا، جس پہ وہ ہنستی، ایک سرشار سی، ایک دل ربا سی ہنسی۔ غضنفر نے مزید اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ وہ مزید کچھ اور بھی بول رہا تھا، مگر وہ سن کب رہی تھی؟ اس کے انگ انگ سے پھوٹنے والی مسرت و سرشاری کا شور ہی اتنا تھا کہ ساری آوازیں معدوم ہو گئی تھیں، یہاں تک کہ بارش کا شور بھی۔ گردش دوراں چھٹک گئی، اداسیوں نے لحاف اوڑھنے کی ٹھانی اور مسکراہٹیں مہربان ہونے لگی۔ بارش حیرانی سے اس تغیر کو دیکھنے لگی کہ بوندوں نے یک زبان ہو کے کہا، آج محبت کا جنم دن ہے، آج ایک داسی کے محبوب کا جنم دن ہے۔ اب سے اداسی اپنی لحاف میں چھپی رہے گی، کیونکہ محبت لوٹ آئی تھی۔ غضنفر سے وہ جو چاہتی تھی اس نے پا لیا تھا۔ ہاں البتہ محبت بھرے احساس کو
پانے کے لیے اسے تھوڑی بہت محنت ضرور کرنی پڑی تھی۔ اس دن بھیا بھابھی کے گھر سے واپس آتے اس نے کافی سوچ بچار کیا۔ تب اسے احساس ہوا کہ غضنفر کو خود سے لاپرواہ کرنے اور گھر کا ماحول بوجھل بنانے میں خود اس کا ہی ہاتھ ہے۔ کیا ہوا جو اس کا شوہر اس کے پہنے اوڑھے کو نہیں سراہتا؟ اس کا یہ مطلب کب تھا کہ وہ اس بات پر آپس میں دوریاں اور تناؤ پیدا کر دیں اور لا شعوری طور پر ایک دوسرے سے کھنچتے رہیں؟ غضنفر اگر اس کی تعریف نہیں کرتا تھا تو وہ خود بھی تو کبھی اسے نہیں سراہتی تھی۔ ادراک کا در واہ ہوا تھا تو اس نے سوچا کہ خود ہی قدم بڑھائے گی۔ اگر وہ کم گو سنجیدہ ہے تو خود اسے باتوں میں الجھائے گی، اگر وہ تعریف نہیں کرتا تو وہ خود سے کروائے گی، اور دونوں کے درمیان قائم اس کشیدگی بھرے ماحول کو خوشگوار بنائے گی۔ اور بالآخر اس نے کر دکھایا۔ پہلے کبھی اس نے نہ خود سے پوچھا کہ غضنفر میں کیسی لگ رہی ہوں، کھانا کیسا بنا ہے یا آج کیا پکاؤں، نہ کبھی کہا کہ فلاں جگہ چلو۔ اس نے لاڈ ظاہر ہی نہ کیا تو غضنفر بھی اس کے لاڈ کیسے اٹھاتا؟ جب وہی کچھ کہتی نہ تھی تو غضنفر کو بھی کچھ احساس ہی نہ ہوتا بھی کیسے؟ دلوں کا الہام بلا ہر کسی کو تو نہیں ہو جاتا۔ آج اس راز کو ہرمین نے پا لیا تھا کہ اپنے گھر کا ماحول پرسکون اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے میں عورت کا اپنا کردار بہت اہم ہے۔ ارے جان من، کیا سوچنے لگی ہو؟ آؤ مل کے اس بارش کو انجوائے کریں۔ اسے خیالوں میں کھویا دیکھ کر غضنفر نے پکارا، اور جو دل ہی دل میں شکرانہ ادا کر رہی تھی غضنفر کی پکار پر ہولے سے مسکرا دی۔ اس وقت؟ ویسے بھی اب تو رات بہت ہو چکی ہے۔ تو کیا ہوا میری جان؟ وہ نہیں سنا، رات باقی ہے، بات باقی ہے، اور ویسے بھی دل کی تڑپ اور مچلتے ارمانوں کا بھی بھلا کوئی وقت ہوتا ہے؟ جب ساتھ تمہارے جیسی بیوی ہو اور برستی بارش ہو تو پھر کیوں کر دل نہ چاہے گا اس بارش کو انجوائے کرنے کا کہ اب جا کر تو سوئی ہوئی محبت انگڑائی لے کے بیدار ہوئی ہے۔ تمہیں یاد ہے نا، ایسی ہی بارش میں ہم نے ایک دوسرے کو پہلی بار دیکھا تھا، اور تبھی میرے دل نے تمہیں پسندیدگی کی صنعت سے نواز دیا تھا۔ اس دن بھی جب بارش کے قطرے موتیوں کی صورت میں تمہارے بالوں میں اور تمہارے چہرے پر آویزاں تھے، اس دن بھی تم مجھے اتنی ہی حسین لگی تھی، مگر آج تو کسی اپسرا سے کم نہیں۔ سچ کہوں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں آج تمہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ محبت کی نظر بڑی کمال شے ہے واقعی، کسی کو سو قضا کی طرح یکدم رنگوں کی بہار سجا دیتی ہے اور ہر بصارت مبہوت سی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اندھے کو بھی بینائی میسر آ جاتی ہے۔ اپنی آخری بات پر غضنفر خود ہی ہنس دیا تو وہ بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ یوں ہی ہنستی رہا کرو کہ تمہاری یہ ہنسی سننے کے لیے تو چاند بھی بادلوں کی اوٹ سے باہر نکلنے کو بےتاب ہو جاتا ہوگا۔ دنیا میں جتنے حسین رنگوں کا وجود ہے ان میں سب سے خوبصورت رنگ تمہاری مسکراہٹ کا ہے۔ تم بذات خود ایک چاند ہو جو میرے آنگن کا حسین اور اکلوتا چاند، ایک روشنیوں، رنگوں، خوابوں، محبتوں سے بھرا مکمل چاند۔ غضنفر نے اس کی پیشانی پر بڑی عقیدت سے اپنے لب رکھے۔ ایک سکون سا ہرمین کی رگ و جاں میں اترنے لگا۔ جان عالم، آپ چاہتے ہیں کہ میرے چہرے پہ یہ ہنسی ہمیشہ سایہ فگن رہے، تو اس کے لیے یہ لازم و ملزوم ہے کہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں، میرے لیے پھولوں کا ہار بن کر، دعاؤں کا حصار بن کر، محبت کی مالا بن کر۔ پھر میری مسکراہٹ بھی ہمیشہ تابناک رہے گی۔ آسودگی سے کہتے ہرمین نے بڑے مان سے غضنفر کے شانے سے سر ٹکا دیا۔ یہ برستا ساون ان دونوں کے دلوں میں محبتوں اور چاہتوں بھری بوندیں برسانے آیا تھا، جس کی ٹھنڈی ٹھنڈی فواروں سے وہ دونوں اکٹھے بھیگ رہے تھے۔ آنکھوں میں چاہت کی کندیلیں چمک رہی تھیں تو دل کے آنگن میں محبتوں کا ساون چھاجوں چھاج برس رہا تھا۔ غضنفر ہولے ہولے سے گنگنانے لگے، جب میں بادل بن جاؤں تم بھی بارش بن جانا، جو کم پڑ جائیں سانسیں تم میرا دل بن جانا، رمجم ساون کی بوندیں تم ہر موسم برسانا، جو کم پڑ جائیں سانسیں تم میرا دل بن جانا۔ زندگی کا حسین سفر ایک بار پھر شروع ہوا تھا، اور اس سفر کے راہی پرجوش بھی تھے اور تازہ دم بھی، ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کے لیے تا عمر تا قیامت۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول برکھا رت۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اور ہاں، اگر آپ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ناولس سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ کلک کریں، اس کی پلے لسٹ پہ جائیں اور یہاں
اتنے سارے ڈھیر سارے ناولس، ان کی پلے لسٹ بنی ہیں، ان کی کیٹیگریز بنی ہیں، ایج ڈفرینس، روٹ ہیرو، سیکنڈ میرج. میری فیوریٹ کلیکشن کی بھی الگ سے پلے لسٹ ہے، شارٹ ناولس کی الگ سے ہے، لانگ ناولس کی الگ سے ہے. ایک پورا فلڈ ہے ناول لورز کے لیے، تو ایک بیسٹ پلیس ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 1400 سے اوپر میرے چینل پہ ویڈیوز موجود ہیں، جس میں شارٹ لانگ ہر طرح کے ناولس آپ کو مل جائیں گے. سو آپ کلک کریں اور ناولس کو انجوائے کریں. یقیناً آپ بہت انجوائے کریں گے، آپ کو بہت پسند آئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.